السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ناول لے کے آئی ہوں یہ وانی بحث ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آئے گا۔ تو جو اس کا نام ہے وہ آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چلے گا۔ تو چلے اب ہم بنا وقت ضائع اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ رات پوری طرح سے کائنات پر اتر چکی تھی، لیکن چاند آسمان پر ناپید تھا۔ یہ دسمبر کے دن تھے۔ آسمان دن رات بادلوں سے ڈھکا رہتا تھا، یہاں برستا رہتا تھا، اور وہ دن بھر کی تھکی ہاری اپنے بستر پر لیٹی کمرے کی کھلی کھڑکی سے اس تاریک آسمان کو دیکھے جاتی۔ وہ تاریکی جو عرصہ ہوا اس کی ذات کا حصہ بن چکی تھی، وہ تاریکی جو اس کی ذات کی تھی، سیاہ سے بھی سیاہ، فقط سیاہ۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی بند کی اور کروٹ پر کروٹ بدلنے لگی، مگر ان گزرے ماہوں سال کی طرح نیند آج بھی کہیں منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ وہ کروٹ کے بل بائیں طرف مڑی تو سامنے صوفے پر سیدھا لیٹے حاسم پر پڑی تھی۔ اس نے آنکھوں پر بازو رکھا ہوا تھا، لیکن پاؤں کا ہلتا انگوٹھا بتا رہا تھا کہ وہ جاگ رہا ہے، اور نیند تو نوید ہاؤس کے مکینوں سے پچھلے 2 سال سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس نے پھر سے کروٹ بدلی تو سامنے دیوار پر لگے کیلنڈر پر نظر پڑی۔ آج 26 تاریخ تھی، یعنی کہ دسمبر کی 26۔ ارحم کی برسی کو ایک دن رہتا تھا، یعنی کہ سارے سال کے ذلت کا امتحان ایک دن ہونا تھا، اور وہ دن ارحم نوید کی برسی کا ہوتا تھا۔ کیلنڈر کے ساتھ دیوار پر ارحم اور حاسم کی دیوار کے تصویر نصب تھی، جو حاسم کے لیے تو ایک یاد تھی، لیکن حیا کے لیے تکلیف کا باعث تھی۔ دیکھو ارحم، تمہاری محبت بھلا کی طاقت ور تھی کہ تم جاگ کر بھی نہیں گئے۔ تم میری زندگی میں ایسا باب بن کر ٹھہر گئے ہو جسے نہ زندگی کی کتاب سے پھاڑ سکتی ہوں، نہ مٹا سکتی ہوں۔ اس کا دل سرگوشی میں نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا تھا۔ ارحم سے شکوہ کرتا رہا تھا، جو محبت کر کے اس پر عذاب کو نازل کر گیا تھا۔ محبت دعا ہوتی ہے، مگر ارحم کی محبت اس کے لیے بد دعا تھی، سزا تھی اور عذاب تھی۔ اس نے پھر سے گردن موڑ کر صوفے پر لیٹے حاسم کو دیکھا تھا، جو ایک بازو اپنی آنکھوں پر رکھے ہوئے تھا، دوسرے ہاتھ سے سینے کو ہلکا ہلکا مسل رہا تھا، جیسے اس کی سانس رک رہی ہو، اور سانس رکی ہی تو تھی۔ حاسم نوید کی جان بستی تھی ارحم نوید میں۔ نوید سجاد کے مر جانے کے بعد ارحم نوید نے حاسم نوید کو بھائی سے زیادہ باپ بن کر پالا تھا، اور جینے کی واحد وجہ تھا۔ حاسم نوید اور اپنی ماں کے لیے، اور وہ وجہ ختم ہوئے 2 سال ہونے کو آئے تھے۔ نیند کے پری جب اس پر مہربان نہ ہوئی تو وہ اٹھ کر بیڈ کے آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ نظر تصویر پر تھی جس میں وہ دونوں بھائی مسکرا رہے تھے، خوش تھے، اور وہ تصویر زندگی سے بھرپور تھی۔ اسے ان 2 سالوں میں ہر روز اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے ہر دن خود کو کوسا کہ اچھا ہوتا اگر وہ کبھی پاکستان آئی ہی نہ ہوتی، لیکن بابا کی ایموشنل بلیک میلنگ کی وجہ سے چلی آئی۔ حاسم، مجھے پیاس لگی ہے۔ اس نے لیٹے ہوئے حاسم کی طرف دیکھا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اکیلے ڈرتی تھی، یہاں یہ تھا کہ وہ پہلے کی طرح اب بھی حاسم پر دھواں سے جماتی تھی، اور بدلے میں وہ چپ رہتا تھا، اور اس کی آنکھیں سب بول دیتی تھی، نفرت کی ہر ایک کہانی۔ حاسم نے بازو آنکھوں سے ہٹایا اور بنا اس کی طرف دیکھے اس بات میں ساری ڈالتا باہر نکل گیا۔ اس نے حاسم کو جاتے ہوئے دیکھا، جو کل ہی نوکری سے واپس آیا تھا۔ اس کی نوکری اسلام آباد میں تھی، اور اب بس ارحم کی برسی پر آیا کرتا تھا۔ ماں کی یاد آتی تو فون پر بات کر لیتا تھا، ایک تو ہفتے کے لیے بلا لیتا، اور باقی بچی حیا تو وہ کسی گنتی میں ہی نہیں آتی تھی۔ وہ اپنی ماں کی طرح اسے ذلیل نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اسے عزت بھی نہیں دیتا تھا، جو کہ بطور کزن وہ اسے پہلے دیا کرتا تھا، تب جب وہ حیا کا بیسٹ فرینڈ ہوا کرتا تھا۔ حیا اسے ہر بات شیئر کر لیتی تھی۔ وہ حیا سے عمر میں 2 سال چھوٹا تھا، لیکن ایک اچھا دوست تھا، اور وہ دوستی جب حیا کے رشتے میں بندھی تو نفرت بن گئی تھی۔ اس نے پانی لا کر حیا کو دیا اور خود واپس صوفے پر لیٹ گیا۔ حیا بھی پانی پی کر چپ چاپ لیٹ گئی تھی، اور ساری رات کروٹیں بدلتے ہی گزر گئی تھی۔ گھر کا سارا راشن ختم تھا، اور کل ارحم کی برسی بھی تھی۔ برسی کے لیے سارے لوازمات حاسم نے ہی لانے تھے، مگر گھر کا سودا صرف وہی لاتی تھی۔ شائستہ بیگم، حاسم اور ارحم کی ماں، گھر بار کا کام اسی سے کرواتی تھی۔ حاسم گھر پر ہوتا نہیں تھا، اور ارحم اب تھا نہیں۔ ذمہ داریاں حیا کے کندھوں پر تھیں۔ یا اسٹور سے سامان لے کر وہ اب ایک سبزی کی ریہڑی پر کھڑی سبزیاں پرکھ رہی تھی۔ شروع میں وہ بازار آتی تو سامان خریدتے بھاؤ کرتے ہوئے رو پڑتی تھی۔ وہ جیسے سبزی کے نام تک نہیں پتہ تھے، اب قیمتیں بھی حفظ ہو گئی تھیں۔ وہ شروع سے ہی اچھا کھانا اور اچھا پہننے کی بہت شوقین تھی۔ مختلف قسم کے کھانوں کا اس کی ٹیبل پر ڈھیر ہوتا تھا۔ باورچی وہ پرکھ کر رکھتی جو مٹن اور چکن کی ریسیپیز بنا سکے۔ اس کے ڈریسنگ سینس کی دنیا تعریف کرتی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں، بڑے بڑے سرخ بال، اور زندگی سے بھرپور مسکراہٹ والی حیا جہانگیر قصہ پارینہ ہو گئی تھی۔ کوئی پرانا جاننے والا دیکھتا تو یقین نہ کر پاتا کہ یہ وہی حیا ہے، حیا جہانگیر جس کی خوبصورتی اور اسٹائل کو ایک جہاں جانتا تھا۔ اب تو آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ گئے تھے، گال پچکنا شروع ہو گئے تھے، ہونٹ سوکھ چکے تھے۔ اعلیٰ ڈریسنگ سینس والی حیا جہانگیر اب سال کے 11 مہینے سفید کپڑوں میں ہی ہوتی تھی۔ وہ سفید کپڑے جو اب بوسیدہ ہو کر پڑنے کے قریب تھے، وہ بال جن کا وہ ہر مہینے ٹریٹمنٹ کرواتی تھی، اب عرصہ ہوا روکھے پھیکے ہو چکے تھے، اور ہر وقت مضبوط چوٹی میں بندھے رہتے تھے۔ بڑی سی حیا اب عام سے گھرانے کی سی عورت بن گئی تھی، وہ عورت جسے قاتلہ کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔
وہ سبزی خرید کر فٹ پاتھ کے کنارے پر چلنے لگی، دونوں ہاتھوں میں سامان کے شاپر سے سفید بٹا مفلر کی طرح گلے میں پڑا ہوا تھا، نظریں جھکائے پاؤں گھسیٹتے چلی آ رہی تھی جب اس کے پاس سے سرخ رنگ کی کار آ کر رکی، پھر کار سے 3 پیس سوٹ میں گلاسز پہنے ایک خوبصورت سا مرد باہر نکلا تھا اور اگلے سیکنڈ میں وہ اس کے روبرو تھا۔ حیا نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور سامنے موجود شخص کو دیکھ کر وہ ٹھہر ہی تو گئی تھی، آنکھوں میں نمی سی اتری تھی، سامنے والے کی آنکھیں بھی شاید ڈبڈبائی تھیں۔ گلاسز اتار کر اس نے انگلیوں کی پوروں سے آنکھوں کے کنارے صاف کیے تھے، آنکھیں میچتے حیا نے نمی کو اندر دھکیلا، ہونٹ چباتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ اب وہ دانستہ بھی اس شخص کو دیکھتی تو ریت کی مانوت بکھر جاتی۔ وہ شخص جسے اسے آخری دن کے بعد آج پہلی بار دیکھا تھا، وہ آخری دن جو رخصتی سے ایک دن پہلے کا تھا، وہ دن جس دن وہ رو پڑا تھا، وہ دن جب وہ دونوں کی محبت کے راستے جدا ہوئے تھے۔ کیسی ہو حیا؟ یہ رسمی سا سوال بس بات کا آغاز تھا، ورنہ وہ جانتا تھا سامنے کھڑی لڑکی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھی ہوں، اس نے لہجے کو ویسے ہی رکھنا چاہا، مگر ہائے افسوس ایک آنسو اس کے ضبط کی توہین کر گیا تھا۔ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے سامان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، حیا نے فوراً سے ہاتھ پیچھے کیا، وہ اپنی ذمہ داریاں خود نبھانا چاہتی تھی، وہ اپنے کیے کی سزا خود بھگتنا چاہتی تھی۔ میں تمہیں یاد کرتا ہوں حیا، بہت زیادہ یاد کرتا ہوں۔ بدحالیاں اوڑھے اس شخص کی آواز میں اوس اترنے لگی تھی، وہ سر جھٹک کر مسکرائی تھی، مجھے اپنا ماضی یاد کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ اس نے سچ ہی بولا تھا، اگرچہ سچ تلوار تھا جو سننے والے کو کاٹ ڈالتا تھا۔ وہ دونوں کے درمیان کتنی دیر خاموشی چھائی رہی تھی، اس خاموشی کو موٹر سائیکل کی آواز نے توڑا۔ حیا نے مڑ کر دیکھا، وہ موٹر سائیکل سوار حاسم نوید تھا جس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ حیا نے گہرا سانس خارج کیا، اچھے دوست کو شوہر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ آپ کے ماضی سے واقف ہوتا ہے اور ایک شوہر بیوی کا ماضی فراموش نہیں کر سکتا۔ حاسم نوید جانتا تھا حیا جہانگیر ام سلطان سے محبت کرتی ہے، اور آج دونوں کو یوں سرِ راہ ایک دوسرے کے روبرو کھڑے دیکھ کر وہ غصے سے بل کھا کر رہ گیا تھا۔ ام سلطان کو نظر انداز کرتا اس نے بائک سے اتر کر حیا سے شاپر پکڑ بائک پر رکھ دیے تھے۔ حیا پیچھے بیٹھی تو وہ بائک بھگاتا ہوا لے گیا تھا اور پیچھے کھڑا مسافر سے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ مسافر جو ٹھکانے تلاش کر رہا تھا، اور ٹھکانہ بھی حیا جہانگیر کی زندگی تھا۔ موٹر سائیکل تیز رفتار سے سڑک پر بھاگ رہی تھی، اتنی تیز کہ اسے اپنے گلے سے اڑتے دوپٹے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑنا پڑا تھا۔ بائک سڑک سے ہوتی ہوئی کچی سڑک پر اتری اور پھر گلی میں داخل ہو کر آسمانی رنگ کے گیٹ کے سامنے رک گئی تھی۔ حیا نے اتر کر شاپر پکڑنے چاہے تو حاسم نے سختی سے اندر جانے کا کہہ دیا تھا، وہ اندر چلی گئی۔ حاسم نے موٹر سائیکل گیٹ سے اندر لا کر گیٹ بند کیا اور سامان کے سارے شاپر لا کر کچن میں رکھے۔ اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے اور شائستہ بیگم اس وقت سوئی ہوئی تھی۔ وہ واپس سیدھا اپنے کمرے میں آیا جہاں حیا واش روم سے منہ دھو کر نکل رہی تھی، بیڈ پر پڑے دوپٹے سے اس نے اپنا منہ پونچھا۔ اوپر سوئی ہوئی ہیں، تم نے ناشتہ نہیں کیا ہوگا، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ اس کے ہر انداز سے بے نیازی جھلک رہی تھی، جیسے کچھ دیر پہلے جو کچھ حاسم نے اس کے محبوب کے ساتھ دیکھا وہ کچھ معنی نہ رکھتا ہو۔ حاسم نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے روبرو کھڑا کیا تھا۔ حیا تو اس کی حرکت پر حیران ہوئی تھی، شادی کے ان 2 سالوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ اسے بات بھی نہیں کرتا تھا، ہاتھ پکڑنا تو دور کی بات ہے۔ کیا کر رہا تھا وہ تمہارے ساتھ؟ اس کے اندر کا مرد جاگا تھا، وہ مرد جو ایک شوہر تھا، جو کبھی حیا کا بہترین دوست تھا، جو حیا کی محبت کی داستان سے الف سے لے کے یہ تک واقف تھا۔ کیسے بات کر رہے ہو تم حاسم؟ حیا نے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی، مگر حاسم کی گرفت مضبوط تھی، اس کی یہ کوشش بس کوشش ہی رہ گئی تھی۔ وہ شخص اور تم ایک ساتھ کیوں کھڑے تھے؟ وہ دبا دبا سا چیخا تھا کہ وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں سرگوشی بھی دوسرے کمرے تک جاتی تھی اور اپنی ماں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ اب کہ وہ بھی گھر آئی تھی، حاسم کی نگاہوں سے شعلے نکلنے لگے تھے۔ شوہر ہوں تمہارا حیا بی بی؟ واو، ان 2 سالوں میں تمہاری ماں نے اپنے لہجے اور تم نے اپنی آگ اگلتی آنکھوں سے مجھے فقط ایک ہی بات بتائی ہے کہ میں قاتلہ ہوں، میں ارحم نوید کی قاتلہ ہوں، میں اس گھر کی نوکرانی ہوں۔ تو آج تمہیں یہ کیوں یاد آ گیا کہ میں تمہاری بیوی ہوں؟ تمہیں یاد ہے میں تمہاری بیوی ہوں؟ حاسم کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی، اس نے بے اختیار نظریں چرائی تھی۔ حیا نے اس کا گریبان پکڑ کے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ اگر میں تمہاری بیوی ہوں تو مجھ پر وہ سوگ فرض کیوں کیا گیا جو ایک بیوہ پر ہوتا ہے؟ میں تمہاری بیوی ہوں تو میں ارحم کی بیوہ کی طرح 2 سالوں سے سوگ میں کیوں ہوں؟ میں تمہاری بیوی ہو کر ایک بیوہ کی زندگی پچھلے 2 سال سے گزاری ہوں۔ اگر میں تمہاری محرم ہوں تو ایک نامحرم کا سوگ مجھ پر کیوں لازم ہے؟ میں اگر شادی شدہ ہوں تو میری زندگی سیاہ اور سفید میں کیوں قید ہے؟ اس کا گریبان پکڑتے ہوئے ان 2 سالوں میں آج پہلی بار چیخی تھی جو اس پر گزر رہی تھی۔ وہ بولی تھی، آپ پر یہ سوگ آپ کی غلطی کی پاداش میں آپ پر فرض کیا گیا ہے، آپ کے گناہ کی سزا ہے جو آپ کو سیاہ اور سفید کے چکر میں قید کر دیا گیا۔ آپ نے بھائی کو نہ مارا ہوتا تو آج سب کی زندگی مختلف ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ وہ کیا کرتا؟ اپنے بھائی کو بولتا ہی نہیں تھا، وہ بھائی جو کبھی باپ سا لگتا تھا اور کبھی دوست سا لگتا تھا۔ میں نے نہیں مارا ارحم کو، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ مجھے کیوں ایک ایسی غلطی کی سزا دے رہے ہو جو میں نے نہیں کی؟ میری زندگی اپنے مرے ہوئے بھائی کے بدلے کیوں تباہ کر رہے ہو تم؟ وہ چلا اٹھی تھی اتنا تیز کہ شائستہ بیگم بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ حاسم صوفے پر ٹھہر گیا، حیا کی آنکھوں سے فقط ایک قطرہ پانی کا نکلا تھا۔ وہ آج عمر سلطان کو دیکھ کر آئی تھی، وہ آج اپنے محبوب کو دیکھ کر آئی تھی، وہ عمر سلطان جس سے 5 سال پہلے ناگا اس نے محبت کی تھی، اور اس محبت کا رازدار حاسم تھا۔ وہ ہر بات حاسم کو بتاتی تھی، وہ ہر محبت نامہ حاسم کو دکھاتی تھی، اور آج وہ محبت اس سے چند قدم کے فاصلے پر بڑی دوری پر تھی۔
کیوں چلا رہی ہے یہ منحوس لڑکی؟ شائستہ بیگم نہایت غصے سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ انہیں حیا کا بولنا، چیخنا، حتیٰ کہ اس کی شکل سے بھی نفرت تھی۔ وہ جب بات کرتی تھی تو حیا کے لیے حقارت ہی حقارت ہوتی تھی۔ کچھ نہیں ہوا اماں، چلیں اماں اب۔ حاسم شائستہ بیگم کو لیے باہر چلا گیا تھا اور ان کی نگاہیں پلٹ کر کمرے میں آویزس فوٹو فریم تک گئی تھی جن میں وہ تھا جس میں ارحم نوید تھا۔ وہ ارحم نوید جو مر کر اس کی زندگی عذاب کر گیا تھا۔ کہتے ہیں مرے ہوئے سے نفرت نہیں کرتا، لیکن اس وقت اس پل حیا جہانگیر نے ارحم نوید سے شدید نفرت کی تھی۔ اس کی آنکھیں زہرا تھیں، چہرہ پتھریلا۔ جذبات ان 2 سالوں میں اس کے اندر سے کہیں رخصت ہو گئے تھے اور یہ تب ہوا جب وہ رخصت ہو کے اس گھر میں آئی تھی۔ وہ دن جو لڑکیوں کے اندر زندگی جگاتا ہے، اس دن زندگی اس کے وجود میں مر گئی تھی اور زندگی کو اس کے اندر مرے 2 سال ہو گئے تھے۔ وہ الماری کے پٹ کھولے خالی خالی نظروں سے ان 2 رنگوں کو دیکھ رہی تھی جن کے گرد پچھلے 2 سال سے اس کی زندگی گھوم رہی تھی۔ وہ دو رنگ سیاہ اور سفید تھے۔ سفید رنگ جو اس کی زندگی کو بے رنگ کر کے اس پر مسلط کیا گیا تھا، سیاہ جو سوگ کی علامت تھا، وہ سوگ جو کرنا اس پر فرض تھا۔ اس نے سیاہ لباس نکالا اور پہن لیا، بالوں کی چوٹی باندھ کر دوپٹے کو اچھے سے سر پر لیا اور ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے سیاہ رنگ کی ڈائری نکالی۔ اس کی زندگی میں موجود ہر شے اب سیاہ ہی تو تھی اور بقول حاسم نوید کے وہ دل کی بھی سیاہ تھی۔ 28 دسمبر 2016 ارحم نوید کی جدائی کا دن۔ 2 سال گزر گئے تھے اس قیامت سے مشابہت رکھتے ہوئے، کو جو حیا کی زندگی میں بھی طوفان لایا تھا۔ اس نے پین نکالا اور آج کی تاریخ نوٹ کی۔ 28 دسمبر 2018 کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کیونکہ جانتی تھی کہ آنے والا حاسم نوید ہے۔ وہ بھی سیاہ لباس زیب تن کیے ہوئے تھا کیونکہ آج سوگ کا دن تھا نوید ہاؤس میں۔ 28 دسمبر سوگ کا دن تھا کیونکہ اس دن ارحم نوید مرا تھا اور ساتھ حیا جہانگیر کی سانسیں بھی چھین گئی تھی۔ اس کا مجازی خدا جس کے ساتھ اسے 2 سال پہلے بیاہ کیا تھا، لیکن اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ کبھی حاسم نے اسے کبھی نظر اٹھا کے دیکھا ہو۔ وہ تو 2 دن کی دلہن کو چھوڑ کر گیا تھا، ان 2 سالوں میں دوسری بار آیا تھا اور حیا کو بھی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ اسے دیکھتا یا نہیں، لیکن اپنی بے وقتی پر تکلیف ہوتی تھی، شاید شدید تکلیف۔ حاسم اس کلموحی قاتلہ کو بول باہر دفع ہو، یہ آواز حاسم کی ماں کی تھی۔ حیا کے لیے دنیا جہاں کی نفرت اس چھوٹے سے گھر کے مکینوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی اور کیوں کہ نہ ہوتی وہ قاتلہ تھی اس گھر کے لاڈلے سپوت ارحم نوید کی۔ حیا نے ڈائری بند کر کے دراز میں ڈالی اور روٹین کے مطابق ذلیل ہونے باہر چلی گئی۔ حاسم نے پلٹ کے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا لیکن ان آنکھوں میں دیکھنے جیسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ان آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ اگر بس میں ہوتا تو وہ حیا جہانگیر کا قتل کر ڈالتا، وہ حیا جہانگیر جو معاشرے میں حیا حاسم نوید کہلاتی تھی۔ حاسم نے انگلیوں کی پوروں سے بے اختیار کان پٹی کو سلایا تھا، وہ خود شدید مشکل میں تھا۔ یہ جو ایک فیصلہ گلے کا تو بن گیا تھا، وہ یہ فیصلہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا مگر ماں کے مجبور کرنے پر اس نے حیا سے شادی کر لی تھی۔ اور وہ تب حیران ہوا تھا کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ماں کو حیا بہو بنانا چاہ رہی تھی، لیکن نہیں، وہ تو اسے تکلیف دینا چاہتی تھی۔ وہ بہو نہیں نوکرانی لانا چاہتی تھی، ایسی سوگ زدہ نوکرانی جسے وہ ہر پل اور ہر پل اذیت دے۔ اور پہلی اذیت کی شروعات شادی سے کی تھی کیونکہ عمر سلطان اتنی پاور رکھتا تھا کہ وہ کچھ بھی کر کے حیا جہانگیر کو ارحم نوید کے مرڈر کیس سے باہر نکلوا سکتا تھا اور پھر وہ اور حیا ایک اچھی زندگی جیتے جو کبھی بھی قابل قبول نہیں تھی۔ حاسم چلتا ہوا فریم تک آیا تھا، فریم جس میں ماضی مسکراتا خوشی کی نوید سناتا اور زندگی سے بھرپور گیت گاتا تھا، اور اس سکون بھرے ماضی میں پتھر تب پڑا تھا جب حیا جہانگیر پاکستان آئی تھی۔ وہ حیا جہانگیر جس سے ارحم نوید نے بے تحاشا محبت کی تھی، اتنی محبت کہ اس محبت نے پھر اس کی جان لے لی تھی۔ دیکھو بھائی کیا ہو رہا ہے اور اس ہونے میں آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہتی ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں سارا قصور اسی کا تو ہے، سارا قصور حیا جہانگیر کا ہے۔ اس کی محبت نے ایک شخص کو مار دیا اور کل ایک شخص زندہ لاش بنا راستے میں کھڑا تھا اور بشا میں نے تو کبھی اسے حاصل کرنے کے لیے تو اس سے محبت ہی نہیں کی تھی۔ وہ تصویر پر ہاتھ پھیرتا سرگوشیاں کر رہا تھا، وہ سرگوشی 2 سال پہلے اپنے مرے ہوئے بھائی سے کر رہا تھا۔ ارحم نوید کی برسی کا دن گزر چکا تھا، 28 دسمبر گزر چکا تھا، اب نیا سال آنے والا تھا۔ وہ نیا سال جو نوید ہاؤس کے مکینوں کے لیے صرف 2 سال پہلے تب آنے والا تھا جب ارحم زندہ تھا، موجود تھا ان سب میں۔ اس چھوٹے سے گھر میں خوشیاں اچھلتی کودتی تھیں۔ نوید صاحب کی وفات اب ہوئی جب ارحم کالج میں تھا اور پھر باپ کے بعد اس پر ذمہ داریاں پڑ گئی۔ حاسم چھوٹا تھا، ابھی 8ویں کلاس میں تھا۔ وہ ارحم نے کالج چھوڑ دیا اور چھوٹی موٹی نوکریاں کرنے لگا جس سے وہ اپنا اور ماں کا پیٹ پال لیتا تھا۔ ساتھ ساتھ اس نے پڑھائی بھی جاری رکھی مگر ذمہ داریوں میں ڈوبے ہر انسان کی طرح معمولی نمبروں سے پاس ہوتا اور پھر وقت کچھ اس پر مہربان ہوا تو اس کو گورنمنٹ جاب مل گئی تھی۔ گھر کے حالات پہلے سے قدرے بہتر ہو گئے تھے، پہلی تنخواہ پر گھر میں قرآن خوانی کروائی گئی، رشتہ داروں کو بلایا گیا اور وہیں پہلی بار حیا جہانگیر بھی آئی تھی۔ وہ ارحم کے ماموں کی بیٹی تھی جو عرصہ دراز سے ملک سے باہر مقیم تھی اور وہ پہلی بار کا آنا تھا ارحم جہانگیر کے دل میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ حیا دوستانہ طبیعت کی مالکن تھی، برعکس اپنی چھوٹی بہن کشمالہ کے۔ بہت جلد وہ نوید ہاؤس کے مکینوں کے ساتھ اٹیچ ہو گئی تھی اور سب سے زیادہ دوستی اس کی حاسم سے ہوئی تھی۔ حاسم ان دنوں گریجویشن کر رہا تھا، وہ حیا کا بیسٹ فرینڈ بن گیا تھا اور پھر حیا اسے اپنی محبت کی طویل داستانیں سنانے لگتی۔ وہ داستان جس میں ایک شہزادہ تھا
عمر سلطان اور شہزادی تھی حیا جہانگیر۔ اپنی محبت کی داستان کا پہلا صفحہ سناتے وہ بہت خوش تھی، اور اس دن حاسم نوید نے خود کو خوش فہمیوں کے جال سے باہر نکالا کہ حیا جہانگیر اس سے بھلا کیسے محبت کر سکتی ہے، کہاں عمر سلطان شہزادہ اور کہاں وہ عام سا شخص۔ اس دن کے بعد حاسم نوید نے حیا جہانگیر سے بس محبت کی، اور بہت محبت کی، لیکن کبھی اسے اپنانے کا نہ سوچا۔ وہ اس کے لیے خوش تھا کہ وہ عمر سلطان کے لیے خوش ہے، لیکن اس میں درار تب پڑی جب ایک شام اس نے ارحم نوید کی ڈائری سے ایک تصویر نکالی، تصویر جو حیا جہانگیر کی تھی، اور اس وقت وہ بہت رویا تھا، اتنا کہ جتنا وہ عمر سلطان کے وجود کا سن کر نہیں رویا تھا۔ اس کی جان بستی تھی ارحم میں، اور ارحم کی اب حیا جہانگیر میں بسنے لگی تھی۔ وہ اس دن رویا تھا کہ ایک دن اس کا بھائی یوں رو دے گا جب جانے گا کہ ایک عمر سلطان بھی ہے کہانی میں، جسے حیا جہانگیر پاگلوں کی طرح پیار کرتی ہے۔ حیا جہانگیر ایسی تھی کہ کسی کو بھی اس سے محبت ہو سکتی تھی، لیکن حیا جہانگیر ایسی نہیں تھی کہ کسی بھی ارحم نوید یا حاسم نوید کو مل جاتی۔ وہ حیا جہانگیر تھی جو عمر سلطان کے لیے بنائی گئی تھی۔ حیا جہانگیر سے صرف عمر سلطان جیسے شہزادے کے نصیب میں ہی ہوتے ہیں، اور پھر ایک دن وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، جس کا سوچا نہیں تھا وہ ہو گیا تھا۔ حیا جہانگیر کو پاکستان شفٹ ہوئے کوئی 2 سال ہو گئے تھے، اس کے باپ کی موت ہو گئی، اور پھر فقط 1 سال بعد ارحم نوید مر گیا تھا۔ وہ ارحم نوید جو نوید سلطان ہاؤس کے 2 افراد کے جینے کی وجہ تھا۔ حاسم جاب کے سلسلے میں اسلام آباد کیا تھا۔ جب اسے یہ خبر ملی اور کراچی آنے پر معلوم ہوا کہ ارحم نوید کی موت حادثاتی نہیں تھی، وہ ایک قاتل تھا، اور قاتلہ حیا جہانگیر تھی۔ سارے شواہد حیا جہانگیر کے خلاف تھے، اسے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ عمر سلطان نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا حیا کو بچانے کے لیے، اور قریب تھا کہ وہ حیا کو اس کیس سے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیتا۔ شائستہ بیگم نے صلح کر لی، وہ صلح جو قید کی شروعات تھی، وہ صلح جس کے دستخط حاسم نوید اور حیا جہانگیر کے نکاح نامے کے دستخط کے ساتھ ہوئے تھے، بازی پلٹ چکی تھی۔ عمر سلطان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا تھا، کچھ نہیں بچا تھا۔ حیا جہانگیر حاسم نوید کی قسمت میں لکھ دی گئی تھی۔ اس رات 10 بجے کا وقت تھا۔ حاسم اور شائستہ بیگم دونوں ٹی وی لانچ میں بیٹھے ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہے تھے، جب ٹی وی پر کسی نے خوبصورت انداز میں یہ نظم پڑھی تھی۔ حاسم نے کن آنکھوں سے چائے کے کپ اٹھاتے حیا کو دیکھا تھا، جیسے وہ بھی پرانے سب نقش مٹانا چاہ رہا ہو، لیکن یہ بس میں نہ تھا۔ وہ بھی ایک نئی جنوری کا آغاز کرنا چاہتا تھا، اور یہ بس میں نہیں تھا، کیونکہ اسی 80% مردوں کی طرح وہ بیوی اور ماں میں سے ایک ماں کو چنتا تھا، اور اس بیوی کو کیسے چن لیتا جس پر قتل کا الزام تھا، اور قتل بھی ایسا کہ اس قتل نے حاسم نوید کو یتیم کر دیا تھا۔ کب اٹھا کر چاہتے ہوئے حیا نے اس کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ وہ اتنی دیر سے اس کی نظریں خود پہ محسوس کر سکتی تھی۔ اسی پر حیا نے دیکھا کہ ایک نیا سال اپنے شریک حیات کے ساتھ گزارنے کی چاہ اس کی آنکھوں میں عمر کرا رہی ہے۔ کوئی جگنو تھے جو جل کر اور پھر بجھ کر مر گئے تھے۔ حاسم نے نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ وہ جو 2 سال سے ایک دوسرے کے ہو کر بھی ایک دوسرے کے نہیں تھے، تو خدا کا فیصلہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ہے ہی نہیں۔ قسمت لکھ چکی تھی، حیا جہانگیر حاسم نوید کو کبھی بھی نہیں ملے گی، چاہے وہ اس کے نام پر ہی کیوں نہ ہو۔ حیا کپ لیے وہاں سے نکلی، اور کچن میں کپ دھو کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ باہر لوگوں کا شور سنائی دے رہا تھا، دنیا نیا سال منانے کو تابلی ہوئی جا رہی تھی، اور اس پر تو وہ گزرے سال ہی ٹھہر گئے تھے۔ وہ کارپیٹ پر بیٹھ گئی، ڈریسنگ ٹیبل کے سب سے آخری دراز کھول کر سیاہ رنگ کا ایک بیگ نکالا، اور پھر اسے کھولنے لگی۔ بیگ سے سرخ رنگ کی ایک ڈائری نکالی تھی۔ سرخ رنگ اسے ہمیشہ سے بہت پسند تھا، اتنا پسند کہ اس کی زندگی ہر شے میں سرخ کا دخل ہوتا تھا، لیکن ان 2 سالوں میں وہ سرخ رنگ کو بھول بیٹھی تھی۔ لیکن اس دن عمر سلطان کو سرخ رنگ کی کار میں دیکھ کر اسے ماضی کی لالی ضرور یاد آئی تھی۔ اسے یاد تھا کہ عمر سلطان کو سرخ سے چیڑ تھی، لیکن وہ اس کے لیے اپنی زندگی میں سرخ رنگ کو جگہ دینے لگا تھا۔ عمر سلطان کا لیپ ٹاپ سیاہ سے سرخ ہوا تھا، اس کی بیڈ شیٹ فقط سرخ رنگ کی ہو گئی تھی، اور پھر حیا کی فرمائش پر اس نے سرخ گاڑی بھی لے لی تھی، حالانکہ اسے شدید چڑ تھی سرخ رنگ سے۔ لیکن جب محبت ہوتی ہے تو محبوب کو پسند ہر شے پسند ہوتی ہے۔ حیا نے ڈائری کے کور پر ہاتھ پھیرا تھا، یہ ڈائری اسے عمر نے دی تھی۔ عمر کہتا تھا حیا اس کی ماروی ہے۔ کہیں بہت پہلے جب ماروی عمر کو ٹھہرا کر گئی تھی تو محبت کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ اس لیے محبت نے صرف محبت کے واسطے عمر ماروی کو پھر سے جنم دیا تھا، اور اب کی بار عمر ماروی الگ نہیں ہوں گے، لیکن محبت چاہے کتنی بھی بار جنم لے لے، اس کی قسمت جدائی ہی ہے۔ اس نے ڈائری کھولی، ڈائری کے پہلے صفحے پر سرخ روشنائی سے حیا اور عمر لکھا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکل کر عمر کے نام پر گرا تھا۔ اسے وہ تمام سال یاد آئے جن کی شروعات اس نے عمر کے ساتھ کی تھی۔ اس نے صفحہ پلٹا، اگلے صفحے پر 2 سوکھے سرخ گلاب محبت کی داستان رقم تھی، وہ داستان جو قدیم تھی، بہت قدیم۔ وہ فقط پھول نہیں تھے، وہ عمر ماروی کی داستان تھے، وہ محبت کی عجیب داستان تھی جس کی قسمت ہر بار جدائی تھی، فقط جدائی۔ اس نے بڑی آنکھیں اٹھا کر دیوار پر آویزہ تصویر کو دیکھا۔ اسے لگا ارحم نوید مسکرا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے حیا سلطان تو مجھے نہیں ملی تو کیا ہوا، تمہیں بھی تو عمر سلطان نہیں ملا، تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ ارحم نوید، تمہیں مرنا نہیں چاہیے تھا۔
तुम्हें जी कर मुझ तकलीफ सहनी थी, तुम्हें बार बार जुदाई का करब झेलना था। इसकी आंखों से बेशुमार आंसू निकले थे, आंसू जिन पर वो पिछले 2 साल से बंद बांधे बैठे थे। लेकिन उमर सुल्तान का सामने आना इसके ज़ब्त को तोड़ गया था। इसे आज भी मोहब्बत थी और बेतहाशा मोहब्बत थी उमर सुल्तान से, मगर अफसोस किस्मत जुदाई थी और मुकाम कुछ ऐसा था कि अब मिलन हो जाता तो वह निरी रसवाई थी। आज नए साल का पहला दिन था। मोहल्ले से बच्चों के पटाखों की आवाज़ें आ रही थी। वो सुबह फजर की उठी काम में लगी हुई थी। सियाह लिबास धोकर अलमारी में अगले दिसंबर के लिए रख दिया था। सफ़ेद जोड़ा फिर से इसके तन पर था। वो सफ़ेद जो कफन था, वो सफ़ेद जोड़ा जो बंधा था, जो 2 साल से इसके गले में पड़ा हुआ था, मगर ना मरने दे रहा था, ना जीने दे रहा था। किचन से फारिग होकर इसने धूप पर पड़े सारे कपड़े उतार कर तय किए और हासिम के कपड़े इस्त्री करने के लिए स्टैंडर्ड पर रखे थे। वो कल वापस जा रहा था। अम्मा, आपने बहुत सा ख्याल रखना है, कल मैं जा रहा हूँ। शाइस्ता बेगम की दवाइयाँ लेकर आया था और अब इनको खिलाने के बाद हिदायत देते जा रहा था। अपने ऑफिस कॉल करके हफ्ता 10 दिन और छुट्टी मांग लो। क्यों अम्मा, तुम्हारी शादी की तारीख तय करने जाना है और फिर शादी भी। शाइस्ता बेगम की बात पर हासिम ने अपनी माँ की तरफ देखा। हया के शर्ट इस्त्री करते हाथ एक सेकंड को रुके थे और फिर वो फिर से शर्ट प्रेस करने लगी। हासिम ने निगाह उठा के हया को देखा, जिसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। तो गोया 2 साल का ये रिश्ता नाम नहात था तो नाम नहात ही था। माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? मेरी शादी तो हो चुकी है। चाहे हया इसके भाई की कातिला थी, इसकी माँ के लिए एक बदला थी, लेकिन बीवी तो थी इसकी ना। हया वो लड़की थी जिसे इसने बहुत शिद्दत से चाहा था, बहुत मोहब्बत की थी। ये शादी नहीं, सज़ा थी, और सज़ा सिर्फ इस कातिला के लिए है। तो मेरे बेटे को सज़ा की ज़िंदगी नहीं जीने दे सकती। शाइस्ता बेगम ने कहा था, चाहे जैसी भी हो, जिन हालात में भी हुई हो, वो मेरी बीवी है। माँ, मैं इसकी इजाज़त के बगैर शादी नहीं कर सकता, क्योंकि शरतन और कानूनन ये जायज़ नहीं है। इसने फिर से टाल मटोल से काम लेना चाहता। इस बात पर शर्ट प्रेस करते हुए मुस्कुराई थी। उसका ग्रे समझ रही थी। शर्ट को हैंगर कर वो कमरे में आई थी। मुझे कोई इतराज़ नहीं है हंसी, मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है और मैं तहरीरी इजाज़तनामा देने को भी तैयार हूँ। शाइस्ता बेगम ने हाथ चढ़ाकर इसे दफ़ा दूर किया था। हासिम ने होंठ काटते बेबसी से हया को देखा, फिर उठकर वहाँ से चला गया। ये तय था, फैसला माँ को करना था हमेशा की तरह, लेकिन वो इस बार के फैसले पर कांप उठा था। कुछ भी था, इतना था कि वो हया जहांगीर से इसने बेतहाशा मोहब्बत की थी। वो इसकी थी, और चाहे हया जहांगीर ने उमर सुल्तान से बेतहाशा मोहब्बत की थी, लेकिन वक्त कुछ यूँ था कि अब सिर्फ और सिर्फ हया हासिम में नवीद इसका था। बेबसी निगाहों से सारा दिन वो हया को तकता रहा। वो अगले दिन माँ के आगे सर झुकाकर इस्लामाबाद वापस चला आया था। शाइस्ता बेगम बेटे के इकरार पर खुशी से फूले न समाती सीधी अपने नंद के घर पहुँच गई थी। हया को तो कोई इतराज़ था ही नहीं, तो वो दिया को जानती थी। और ऐसा था कि जब वो पाकिस्तान आई तो शाइस्ता फूफो के घर में ये छोटी शर्माए ललचाई सी लड़की से बहुत पसंद आई थी। और गुजरते वक्त के साथ हया ने इसकी आंखों में उभरते मोहब्बत के 1000 रंग भी देखे थे और हासिम नवीद की बेजारी भी देखी। लेकिन अब जब फूफो ने कहा तो हया को लगा किसी को तो मोहब्बत मिलनी चाहिए। अब सब खाली हाथ रह जाएं तो मोहब्बत पड़ेगा कौन? शाइस्ता बेगम रिश्ता तय कर रही थी और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने के बाद रिसीवर कान से लगाए किसी सहेली के साथ जले दिल के वह बूढ़े फूंट रही थी। हाँ, ठीक कह रही हो तुम साइमा, बस मैं चाहती हूँ मेरा बेटा खुश रहे और मनहूस लोगों से दूर रहे। मनहूस कल मोही मेरा एक बेटा तो खा गई है, दूसरा भी रखने के चक्कर में है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आवाज़ को जान बूझ कर ऊँचा करते हुए उसको तकलीफ देना चाह रही थी। पोंछा लगाती है कि हाथ पल भर कर रुके थे और मजीद कर रगड़ कर फर्श साफ करने लगी। कभी कभी जो शाइस्ता बेगम की बातों पर इसके कानों से धुआं निकल आता था, लेकिन एक शायद थी बर्दाश्त, इसे हर हाल में करना था। हाँ, इतनी ही सोनी है मेरी दिया बेटी, और ऊपर से कम उम्र भी है, मेरे बेटे के साथ अच्छी लगेगी। इसका निशाना भैया की उम्र थी, जो बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन हासिम से तो ज़्यादा ही थी। होंठ काटते इसने पोंछा निचोड़कर दीवार पर डाला और पंखा फुल स्पीड से चला दिया। अरे मनोज औरत, तुम चाहती हो मैं यही मर जाऊँ ताकि इस घर पर राज कर सको? जनवरी का महीना, कड़क धूप में भी भला की सर्दी। शाइस्ता बेगम की बूढ़ी हड्डियाँ काँप उठी थी। हया जरा मुस्कुराई थी, मगर बोली कुछ नहीं, ना ही पंखा बंद किया। शाइस्ता बेगम ने रिसीवर रखकर और तख्ते के नीचे पड़ा अपना जूता उठाकर ताक कर हया को मारा, जो सीधा हया की कमर पर लगा। वो करा कर रह गई कि बुप्पो का आखिरी हथियार तशद्दुद ही होता था। हया ने आगे बढ़कर पंखा बंद किया और अपने कमरे की तरफ जाने लगी, जब शाइस्ता बेगम ने इससे पुकारा, यह लड़की कहाँ जा रही है? वो जो किचन में बर्तनों का टोकरा पड़ा है, वो कौन धोएगा? बुप्पो, पिछली पगडंडी से आने वाला पाइप टूट गया है, इसलिए पानी नहीं आ रहा। टैंकी में थोड़ा सा पानी था, फर्श धो डाला है, पानी आएगा तो बर्तन धो दूंगी। हया ने तफसील से बताया। वो जानती थी अब आगे से शाइस्ता बेगम का क्या जवाब होगा, और हस्ब मामूल उन्होंने कहा था, तो क्या इन हटे कटे हाथों से मेरी कब्र खोदेगी? जाओ और ऊपर खेतों में जो चश्मा है वहाँ से पानी लाओ और बर्तन धो। हया होंठ काटते सर इस बात में हिलाकर रह गई। तो करती भी तो क्या करती, यहाँ से भागने को दिल करता था, लेकिन भागती तो जाती कहाँ। कश्मालो सारी दौलत पर सांप बनकर बैठी थी और किसी सूरह हया की शक्ल में मुसीबत अपने गले नहीं डालना चाहती थी। और रह गया उमर सुल्तान, तो वो चाह कर भी इसके पास नहीं जा सकती थी। अगर चली जाती तो समाज उसे जीने ना देता। वो समाज जो इससे पहले भी एक कातला कहता था, फिर बदकिरदार औरत भी कहेगा। इससे सफ़ेद बटा
स्टैंडर्ड से उठाकर मफलर की तरह गले में डाला और पानी की बाल्टी उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। जब फिर से शाइस्ता बेगम की आवाज़ ने से कदम रोके थे। साथ जग भी लेती जाओ, चश्मे का पानी बड़ा मीठा है, मेरा लाल शरबत पीने को दिल कर रहा है। नहीं फरमाइश हाजिर थी। हैया ने किचन से जग लिया और घर के पीछे दरवाजे से निकल कर खेतों में से चलने लगी थी। इसके हाथ में बाल्टी थी, दूसरे हाथ में जग। सर झुकाया हुआ था, नजरें अपने कदमों पर जमाए चढ़ रही थी। इसे इसका माजी हर वक्त परेशान करता था, जो बहुत खूबसूरत था। और जब वो पहली बार हासिम के गाँव आई थी तो बड़ा पसंद आए थे इसे, लेकिन अब समझ आई वो सिर्फ पसंद आने की हद तक था। अगर इस जैसे शहरों की बासी यहाँ रहने आए तो बड़ा बुरा है ये गाँव, लेकिन फिर भी वो 2 साल से यहाँ रह रही थी तो वो बहुत बेबस थी। और इनको वो दिन फिर से याद आया जब उमर सुल्तान ने इसे टकराया था। जाने वो क्यों आया था। ख्यालों में वो चश्मे पर पहुंच चुके थे। चश्मा खेतों के बीचों बीच बना हुआ था और गाँव वालों ने इस चश्मे के आसपास के हिस्से को पुख्ता करके एक साफ लोहे का पाइप लगा दिया था जिससे शफा पानी आता था। इसने बाल्टी पाइप के नीचे बनने के लिए रखी थी और खुद एक तरफ पड़े पत्थर पर बैठ गई थी। आंसू से धुंधलाती आंखों के सामने एक धुंधला सा मंजर था जब वो दूसरी बार यहाँ आई थी। सुर्ख जीन्स के साथ इसने सुर्ख लॉन्ग शर्ट पहन रखी थी और सफ़ेद दुपट्टा मफलर की तरह गले में डाला हुआ था। तुम्हारे चश्मे का पानी कितना मीठा है। हम हाथों का प्याला बनाए वो चश्मे के पाइप से पानी पी रही थी और हम मुस्कुराते हुए से देख रहा था। मेरा चश्मा नहीं है, गाँव वालों का चश्मा है। उफ, तुम तो यूँ कह रहे हो जैसे मैं अपने नाम करवाना चाह रही हूँ। इसने पानी के छींटे मुँह पर मारे थे। एक बार कहे तो दुनिया तुम्हारे नाम कर दूंगा। वो बड़बड़ाया था और इसकी बड़बड़ाहट इतनी ज़रूर थी कि हैया ने सुन ली थी। और ये नहीं था कि वो सुनकर समझी नहीं थी, वो मिशोर थी, सब समझती और सोच लिया था। वो उमर सुल्तान को सबसे मिलवाएगी। भाभी भाभी, वो एकदम आजी से बाहर रहती, कोई से पुकार रहा था। इसने पलट कर देखा, सामने काशान खड़ा था। वो हासिम का दोस्त था और अक्सर ऐसा होता था कि वो घर के छोटे मोटे काम कर देता था, लेकिन फिर शाइस्ता बेगम ने इसे सख्ती से मना कर दिया और हर काम हैया से लेना चाहती थी ताकि वो ज़ियत में जिए और तंग आकर खुद को खुद ही मार डाले। आप जाएं, पानी मैं घर ले आऊँगा। कशान ने अपनी खिदमत पेश की थी। नहीं, मैं खुद ले जाऊँगी, वरना वो फिर से दमे डांटने की। इसने उठकर हाथ से भरी बाल्टी का हैंडल पकड़ा, दूसरे से जग उठाया। मैं सिर्फ दरवाजे तक लेकर जाऊँगा, अंदर आप ले जाइएगा। आंटी जी को पता ही नहीं चलेगा। वो इसे बाल्टी और जग लेकर आगे बढ़ गया और आस्ते आस्ते इसके पीछे चलने लगी। घर के पास पहुंचकर कशान ने बाल्टी और जग इसे पकड़ा दी, जिसे लेकर अंदर चली गई। और कशान ने जेब से मोबाइल निकाल कर हासिम का नंबर डायल किया। दूसरी बार पर कॉल पिक कर ली गई थी। वो फ़ौरन बोला, इससे बेहतर नहीं था कि तुम इन्हें जेल में ही रहने देते। जो कैद वो यहाँ काट रही हैं वहाँ भी काटते। कम से कम अपने अपनों से इसे दुख तो ना मिलते। क्या हुआ है। दूसरी तरफ से अपने ऑफिस में बैठा था। यार, मोहब्बत करता है तो इससे तो फिर इतनी तकलीफ में क्यों रखा हुआ है इन्हें। खुद से पानी ना पीने वाली लड़की आज ऊंची पथरीली पतकंडियों से दूर चश्मों से पानी भर रही है। तू कभी बिजली की लाइन में लगी बिल भरी होती है तो कभी सामान के शापर भर कर ला रही होती है। क्या है तू और क्या कर रहा है तू इनके साथ। कशान फट पड़ा था। मैं क्या करूं यार, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मेरे भाई की कातला है और अगर मैं थोड़ा मार्जिन रख लूँ भी तो माँ के सामने बेबस हो जाता हूँ। इसने अपनी आंखें रख रही थी। कल से वो दिया का स्टेटस बार बार देख रहा था जिसमें पाक पकी हुआ लिखा था और ये बात इसे अंदर से जला रही थी। तुम बेबस नहीं हो, तुम बेबस नहीं हो। तुम समझा सकते हो आंटी जी को और समझाओ इन्हें। हैया जहांगीर के मर मर के जीने और फिर मर जाने से हासिम नवीद वापस नहीं आएगा। हैया जहांगीर मर गई तो देखना तुम महसूस करोगे। और हम नवीद एक बार फिर से मर गया है तो बता मैं क्या करूँ। शदीद बेबस था। यहाँ पूरी तरह से इसे अपनाओ या पूरी तरह से छोड़ दे। खुद भी जिए और उन्हें भी जीने दे। और हम नवीद ने मोहब्बत को नहीं जिया तो वो जब हम नवीद की मोहब्बत इसे इसकी मोहब्बत जी लेने दे। इस उमर सुल्तान के पास जाने दे। कशान के अल्फाज इसका दिल चीर गए थे। भला वो ऐसा कैसा करता है, कैसी ही अपनी हया को किसी को सौंप देता है। इसने मोबाइल टेबल पर रख कर कॉल चल दी थी और दूसरी तरफ से कशान हेलो हेलो करता रह गया, लेकिन वो तो कुछ सुन ही नहीं रहा था क्योंकि इसका दिमाग सुन हो चुका था। कशान ठीक कहता है, इससे मोहब्बत नहीं करेगी कभी नहीं, क्योंकि वो उमर सुल्तान को नहीं बुलाएगी कभी। वो इसे कल की तरह आज भी बच्चा समझती है। वो इससे छोटा था, वो इसकी दोस्त थी, इस पर दोस्त जमाती थी और बच्चों की तरह लाड उठाती थी क्योंकि वो इससे छोटा था। और उम्र का फ़र्क दिलों में बड़ा पड़ता है। वो एक बच्चे से मोहब्बत नहीं कर सकती थी और ये भी सच था। वो मोहब्बत की सल्तनत हासिम नवीद की थी, लेकिन इस सल्तनत की मलका इसकी नहीं थी। इश्क इसके लिए बना था, मगर हैया जहांगीर इसके लिए नहीं बनी थी। जनवरी की एक नई सर्द सुबह तलू हुई, बेहद ठंडी और पुरकशिश। शाइस्ता बेगम अपने दफ्तर बैठी टीवी देख रही थी। वो शाइस्ता बेगम को नाश्ता देने के बाद सहन से झाड़ू लगा रही थी कि जब दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने झाड़ू साइड पर रखा और नलके से हाथ धोकर सर पर बांधा दुपट्टा तार कर मफलर की तरह गले में
लिपटा, दरवाज़ा खोला, सामने कशान खड़ा था। उसके चेहरे के तासुरात कुछ ऐसे थे जैसे कुछ कहना चाह रहा हो, कह ना पा रहा हो। दोनों दाँतों को मसलते एक दूसरे में मसलते काटते और वो कन्फ्यूज़ था। हया ने सवालिया नज़र से देखा था तो उसने एक लंबा सांस काट कर खुद को पुरसकून किया, फिर गोया हुआ था, उमर सुल्तान आपसे मिलना चाहता है। अब कशान सी हालत हया की हुई थी। इस बात पर हैरत नहीं हुई कि कशान उमर सुल्तान की बात कर रहा है, क्योंकि अरहम नवीद कत्ल केस दौरान जो नहीं जानता था वो भी हया सुल्तान और उमर सुल्तान की मोहब्बत से वाकिफ़ हो गया था। इसे हैरत इस बात को हुई कि उमर सुल्तान तो काफ़ी दिन पहले से टकराया था, वो अभी तक यहीं क्यों है, और अगर था तो वो क्यों आया है। इसे समझ नहीं आ रही थी कि कशान से क्या पूछे। याद है उमर सुल्तान को इसके तासुरात से लगा जैसे वो पूछने कहो कि कौन उमर सुल्तान, आज याद आ गया, वरना कल तक भूले बैठी थी। तो बताओ वो यहाँ क्या कर रहा है और क्यों मिलना चाहता है मुझसे। वो खुद को संभाल चुकी थी और ये भी मान चुकी थी इसकी किस्मत में मोहब्बत नहीं लिखी थी, तो लाजिम था वो मोहब्बत पाने को रुस्वा ना हो। सिरन के किनारे वाली ज़मीन खरीदी है उन्होंने, पॉइंट बनाना चाहते हैं, वो यहाँ इसलिए रुके हुए हैं। और आपसे क्यों मिलना चाहते हैं? शायद ये सवाल पूछने वाला नहीं है। शाकला की झील पर वो शाम को आपका इंतज़ार करेंगे, अगर दिल माने तो आकर मिल लीजिएगा। वो कहकर जैसे आया था वैसे ही पलट गया और वो वहीं दरवाजे में कितनी देर खड़ी थी। जब शास्ता बेगम ने आवाज़ दी तो वो होश की दुनिया में वापस आई। दरवाज़ा बंद करके वो अंदर आई और सीधा कमरे में घुस गई थी। झाड़ू आधे में ही रह गया था। शास्ता बेगम ने हैरानगी से उसे देखा कि इन 2 सालों के दरमियान वो हर काम को मुकम्मल करने लग गई थी। तो भला आज कुछ अधूरा रह गया था, मतलब कुछ अधूरा था जो फिर से लौट आया था। चमकता सूरज गरूब हुआ तो चांद आसमान पर पूरी आबोताब के साथ चमकने लगा था। हासिम नवीद के गांव में रात उतरी हुई थी और इस उतरती रात में कोई था जो शाका के किनारे बैठा मुंतज़िर था, किसी का ये जानते हुए भी कि वो नहीं आएगी। इसकी निगाहें कभी पानी को तो कभी शाका की तरफ में सरसब्ज कितों पर जाकर ठहरती, जो रात में भी बड़े खूबसूरत लग रहे थे। शाकला के किनारे लगे सनफ्लावर खुद को होल में बंद कर चुके थे। शाम का सुरमई अंधेरा स्याह हो चुका था और जिसका मुंतज़िर था इसने आना था और ना ही वो आई। सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी तो वहाँ से उठ गया था और पत्थर पर अपना जैकेट उठाकर एक कंधे पर डाला और थके मांदे मुसाफिर की तरह वापस से पलट गया। इसकी चाल में वाज़ा लड़खड़ाहट थी, इसकी उम्मीदें टूट चुकी थी और दिल में अरमानों का जनाजा पड़ा था। तो भला वो कैसे शान से करके चल पाता। वो अपने फार्म हाउस पर पहुंच चुका था जिसकी तमीर पिछले 1 साल से जारी थी, लेकिन मुकम्मल नहीं हुई थी। अब वो इसे मुकम्मल करवाने आया था। दरअसल वो हया के करीब हर घड़ी रहने के लिए आया था। यख हवा तले कई एकड़ पर फैली ज़मीनों के दरमियान बहुत खूबसूरत सा फार्म हाउस था ज़र तमीर। वो फार्म हाउस अभी सिर्फ 1-2 बंद कमरों के काबिल ही था। वो छोटा सा फार्म हाउस का शाकला के किनारों से ज़रा फासले पर था और उसके आगे लगी सफ़ेद बाढ़ से निकलता लकड़ी का पल शाकला के दरमियान तक जाता था और वहाँ खड़े होकर कुदरत के हुस्न को देखा जा सकता था। लकड़ी की बाढ़ पर छोटा सा दरवाज़ा मौजूद था। ज़रा आगे घास के कित्ते पर एक कार पार्क थी, सुर्ख कार, वो सुर्ख जो हया का रंग था। वो बाढ़ का दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ, सीधा कमरे में चला गया। कमरा शाकला में इसकी रहायश था। इसने जैकेट उतार रखी और जूते उतार के बेड पर रूंधे मुँह आंखें बंद के लेट गया था। बंद आंखों से पानी की लकीर निकलकर कनपट्टी से बहने लगी। इसी पोजीशन में लेटा था कि पैंट की जेब में रखा मोबाइल जोर से चिंगारा था। इसने आंखें खोली और उठकर बैठा। मोबाइल जेब से निकाला, कशमाला कॉलिंग लिखा आ रहा था। इसने दोनों हाथों से रगड़ कर चेहरे को साफ किया और आवाज़ को मतवाज़न करते कॉल रिसीवर के कान से मोबाइल लगाया था। तुम अभी तक शाकला की हवा में नाकाम मोहब्बत की आहें भर रहे हो। दूसरी तरफ कशमाला थी, है जंगीर की बहन कशमाला जंगीर। इसकी बात से लग रहा था वो शदीद गुस्से में है। कशमाला, मेरा बिजनेस प्रोजेक्ट यहाँ इसी को मुकम्मल करने आया हूँ। मैं सुल्तान का लहजा मजबूत हो चुका था। कुछ देर पहले वाला टूटा फूटा सुल्तान कहीं छुप गया था। मैं सुल्तान, तुम्हें हया जंगीर अब नहीं मिल सकती क्योंकि अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे हो। भूल जाओ इसे, तुम्हारी वहाँ होने से वो भी डिस्टर्ब होगी। तुम वापस आ जाओ, प्रोजेक्ट को यहाँ से भी हैंडल कर सकते हो। कशमाला थोड़ी नरम पड़ी थी। मैं यहाँ हया से मिलने आया हूँ, ना ही हया जंगीर के लिए आया हूँ। फिर आहे भर रहा हूँ। और जहाँ तक प्रोजेक्ट की बात है तो ये तुम मुझे नहीं बताओगी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। तुम अपने काम से काम रखो। वो फ़ोन बंद कर चुका था। वो कशमाला के हर वक्त के लेक्चर सुन सकता था, ना ही इन लेक्चर से इसके दिल में मौजूद है के लिए दीवानगी कम हो सकती थी। तो बेहतर था वो कुछ कहता और ना ही सुनता। कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी और अब वो वॉलपेपर पर हया जंगीर की तस्वीर नुमाया हुई थी। सुर्ख हेयर बैंड पर सर पर बांधे लाल गुलाब को नाक के करीब करके सूंघते इसकी तस्वीर इतनी दिलकश थी कि इसकी आंखें फिर से नम होने लगी थी। वो जितनी भी दिलकश थी इसकी तो नहीं थी और ये बात इसे हर दर्जा रुलाती थी। 2 महीने तेज़ रफ्तार से गुजरे और इतनी तेज़ रफ्तार से कि हासिम नवीद की शादी का दिन आ गया था। वो जब से छुट्टी लेकर गाँव आया था मुसलसल टाल मटोल कर रहा था। जिसके लिए कर रहा था इसने साफ अल्फाज में कह दिया था कि हासिम नवीद की शादी
ہو نہ ہو اسے حیا جہانگیر نہیں مل سکتی، اور اس بات کو جان کر وہ زیتوں میں ڈوب کر ابھرا تھا، ماں کے سامنے راضی ہو گیا تھا۔ یہ مارچ کا مہینہ تھا، سردی کی شدت ابھی تک برقرار تھی۔ اس سرد موسم کی ایک شام حسین نوید اور دیا جمشید کا نکاح ہوا تھا۔ وہ نکاح جس میں دیا جمشید خوش تھی، شائستہ نوید خوش تھی، حیا جہانگیر خوش تھی، اور کوئی خوش نہیں تھا تو وہ حسین نوید تھا۔ شائستہ بیگم نے دل کے سارے ارمان نکالے تھے شادی پر، وہ بے انتہا خوش تھی اور یہ خوشی ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ چھوٹا سا نوید ہاؤس کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ برآمدے میں برقی روشنیاں لگی ہوئی تھیں، سنہری روشنیوں میں دیا جمشید سرخ لباس میں دمک رہی تھی، وہ سرخ لباس جو حیا جہانگیر کا من پسند تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ سفید سادہ لباس میں تھی، لیکن خلاف معمول بال کھول کر کندھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ سوگ میں تھی اور یہ سوگ ہر خوشی کمی میں اس پر فرض تھا۔ کئی رشتہ داروں نے حیا کو دیکھا تو رخ پھیر لیا۔ ارحم قتل کیس کے بعد وہ ان کے لیے قابل نفرت ہو گئی تھی۔ کچھ رشتہ داروں نے تاثر سے اسے دیکھ کر ایسا جھٹکا جیسے افسوس کرنا چاہ رہے ہوں۔ اس نے بھاری دل اور مسکراتے لبوں کے ساتھ بالوں کو کان کے پیچھے عرصہ وہ چمکاتی دیا کی طرف بڑھی کہ شائستہ بیگم کی آواز پر رکی تھی۔ منحوس عورتیں نئی نویلی دلہن کے پاس نہیں جاتی، اور اگر وہ قاتلہ ہو تو مزید دوری بنانے کی ضرورت ہے۔ حیا کی گردن شرمندگی سے جھک گئی تھی اور وہ وہیں کئی رشتہ دار کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگے تھے۔ اس کا اور دیا جمشید کا موازنہ کیا جانے لگا تھا، اور کسی بھی طرح وہ دیا جمشید سے بہتر ثابت نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ سب کی رضامندی اور خوشی سے حسین کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ کاش وہ بھی اتنی ہی عزت سے عمر جہانگیر سلطان کی زندگی میں داخل ہو سکتی، پر کاش ارحم نوید نہ مرا ہوتا تو سب کچھ ممکن تھا۔ شائستہ بیگم اور سعدیہ خانم، دیا کی ماں نے اسٹیج کی طرف بڑھتی نفرت سے اسے دیکھا۔ شائستہ بیگم نے ہزار بار منع کرنے کے باوجود وہ چلی گئی تھی کہ وہ اپنے دوست کی شادی میں شریک کرنا چاہتی تھی۔ صوفے پر پرجمان مہمان نے اسے گردن موڑ موڑ کر دیکھ رہے تھے، اس کے رخسار گلابی ہوئے، وہ مشکل مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹی تھی۔ حسین نے نگاہوں کا زاویہ بدلے بغیر اسے ٹٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک جانب رکھا خالی صوفہ دیکھا اور پھر وہاں بیٹھ گئی۔ وہ قاتلہ تھی اور ایک قاتلہ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی۔ وہ پھر سے مسکرائی تھی۔ اب تک سب نے دیکھا کہ حسین اپنی دلہن کے بالوں سے اٹھا اور تیزی سے گھر سے نکلتا چلا گیا۔ کئی گردنوں نے مڑ کر حسین کو جاتے دیکھا تھا، اور شائستہ نوید اور سعدیہ خانم نے نفرت سے حیا کو دیکھا تھا۔ دیا جمشید نے حیا جہانگیر کے روشن چہرے پر ایک نظر ڈالی اور سر جھکا لیا۔ کئی آنسو ٹپ ٹپ ہاتھوں پر گرنے لگے تھے۔ کہاں تھے میرے بچے، ٹھیک ہو نا تم؟ شائستہ بیگم نے کہا۔ دیا جمشید نے جھک کر گردن اٹھا کر اسے دیکھا، جو آج اس کا ہوا تھا لیکن وہ اس کا نہیں ہو سکتا تھا۔ ٹھیک ہوں ماں، اس نے دھیما سا کہا، اور حفظ ہو جانے تک حیا کے چہرے کو دیکھا۔ دیا نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا تو کئی آنسو اس کے گالوں پر بہہ گئے تھے۔ یہ دیکھتے شائستہ بیگم تیزی سے حیا کی طرف بڑھی تھی۔ کون سے جادو ہے تمہارے پاس جادوگرنی؟ میرا ایک بیٹا کاغی، دوسرا مجنوں پھرا بن رہا ہے تمہارے پیچھے۔ وہ چیخی تھی۔ حیا ڈر کر پیچھے ہوئی تھی۔ حیا کو کچھ مت کہیں ماں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ پہلی بار ماں کے سامنے بولا تھا، اور وہ بولا تھا کہ حیا جہانگیر کے لیے تھا تو شائستہ بیگم کا بھڑکنا بنتا تھا۔ آج بتا دو کس کا قصور ہے؟ اس کا نہیں تو قصور کیا ہے؟ میرے ارحم کا تھا جو وہ مر گیا۔ شائستہ بیگم رونے لگی تھی۔ ماں جیسے بھی مرا لیکن مر گیا آپ کا ارحم، اب آپ اور میں تڑپ تڑپ کر مر جائیں یا حیا کو تڑپا تڑپا کر مارتے ہیں۔ ارحم نوید واپس نہیں آئے گا، آپ شادی ہو حیا جہانگیر مر جائے، لیکن حیا جہانگیر کے مر جانے سے ارحم نوید واپس نہیں آئے گا بلکہ حسین نوید بھی مر جائے گا۔ شائستہ بیگم کی زبان کو بریک لگا تھا۔ سعدیہ خانم نے ناگوار سے حیا کو دیکھا تھا۔ دیا جمشید کی آنکھوں سے بہتی رمجم میں تیزی آئی تھی، اور حیا تو وہ تو کنگ رہ گئی تھی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شاید حسین کو پسند آ گئی ہے، لیکن محبت کی توقع وہ نہیں کرتی تھی۔ وہ ان سب کو ایسے ہی چھوڑتا تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حیا بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں گئی تھی، اور سرخ جوڑے میں ایک جان سی لڑکی چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ تم ٹھیک نہیں ہو حسین، یہ لو پانی پیو۔ حیا نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا جسے اس نے کھینچ کر دیوار پر دے مارا۔ کمرے میں کانچ کے ٹکڑے بکھر گئے تھے۔ ہاں نہیں ہوں میں ٹھیک ہوں، اور اس کی وجہ تم ہو۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ جو تم نے چاہا میں آباد ہو جاؤں۔ تم تو سنو، میں نے ایک اور لڑکی برباد کر دی ہے۔ وہ کھنپٹی سے لاتا کرسی پر بیٹھ گیا تھا، اور قریب تھا کہ وہ رو پڑتا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم دونوں اچھے دوست تو ہیں نا، اور ہمیشہ رہیں گے۔ اس نے حسین کے کندھے پر ہاتھ رکھا جسے اس نے فوراً سے پہلے جھٹک دیا تھا۔ ارے نہیں چاہیے تمہاری دوستی مجھے، اور تم دوست بالکل بھی نہیں ہو۔ اگر تم اچھی دوست ہوتی نا تو اتنے سالوں سے اپنے دوست کی آنکھوں میں پنتے والی ہزار رنگوں کو دیکھ لیتی، لیکن تم نے تو کبھی یہ بھی نہیں پوچھا کہ سنو حسین، تمہیں کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی؟ تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ تمہیں اپنے باپ جیسے بھائی کی قاتلہ سے محبت ہے؟ کیا تمہیں حیا جہانگیر سے محبت ہے؟ اس نے سوال کیا تھا۔ حسین کی سانسیں اس بات پر رکی تو نگاہیں اس چہرے سے ہو کر روئی ہوئی تھیں۔ ہاں مجھے تم سے محبت ہے، اور بہت محبت ہے، اس نے بالآخر اعتراف کیا تھا۔ حیا نے اسے ایک گہری سانس لی۔ وہ جو تمہارے اور میرے درمیان رشتہ ہے، کیا تم اسے آگے بڑھانا چاہتے ہو؟ اگر چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم جو چاہو گے وہی ہوگا۔ وہ خلاف توقع اسے آرام سے بولی تھی کہ حسین نے ٹھٹک کر اسے دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ حیا اس کی خاموشی سے مطلب آغاز کرتی دروازے کی طرف بڑھی اور دروازے کی جھٹکی چڑھا دی۔ باہر کھڑی شائستہ بیگم اور سعدیہ خانم نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ دیا کسی ہارے ہوئے مسافر کی طرح لڑکھڑاتے قدموں سے ایک کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی جسے آج کے دن سجایا گیا تھا، صرف اس کے لیے سجایا گیا تھا۔ حیا نے دروازہ بند کرنے کے بعد گلے میں دوپٹہ اتار کر
सोफे पर फेंका और क्लिप में लगे बालों को खोल दिया था। हासिम ने हैरानगी से इसे देखा था और वो क्या कर रही थी या क्या कह रही थी इसे समझ नहीं आ रहा था। तुम्हारे और मेरे दरमियान जो रिश्ता है मैं इसे आगे बढ़ाने को तैयार हूँ। अगर यूँ तुम्हारी खुशी है तो मैं इनकार नहीं करूँगी। इसकी बात ज़रा हासिम के पल्ले पड़ी तो उसने बेख्तियार अपनी कर्न पट्टी सिलाई थी और उठकर सोफे पर परस कर दुपट्टा उठा के उसके कंधों पर डाला था। मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में है और तुम्हारी खुशी मेरे साथ में नहीं है। मैंने कभी तुम्हें पाने का सोचा ही नहीं। तुम चली जाओ यहाँ से, तुम उमर सुल्तान के पास चली जाओ। उसे कंधों से थामे वो कह रहा था। वो एकटक इसे देख रही थी। क्यों जाऊँ मैं? क्योंकि तुम्हारे होते हुए मैं अपने नए रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तुम जाओ यहाँ से। कुछ दिन बाद जब भूल जाऊंगा तो दिया के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करूंगा। फिर कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मिले तो दोस्तों की तरह मिलेंगे। वो इसे जाने को कह रहा था। वो हर बात को जाने देकर इसे जाने का कह रहा था। है नफ़ी में सर हिलाती सोफे पर बैठ गई। वो यूँ कैसे जा सकती थी और अगर जाना भी चाहती तो शाइस्ता बेगम इसे जाने ना देती। दूसरी सुबह नवीद हाउस में एक और भूचाल आई थी और वो भूचाल था कश्माला जहांगीर। इसकी गाड़ी है जब नवीद हाउस के गेट पर रुकी तो जोरदार हारन से पूरा मोहल्ला दहल उठा था। इसी जोरदार गुस्से के साथ वो नवीद हाउस में दाखिल हुई थी। धूप सेकती सादे खानों और शाइस्ता बेगम ने इसे आते देखा तो नामो चुरा लिया था। कश्माला जहांगीर हया जहांगीर से बहुत मुख्तलिफ थी। वो किसी का उधार रखती थी ना ही लिहाज करती थी। हया बिखरे घर को समेटने में लगी हुई थी। जब इसे देखकर हैरान हुई थी कि इसे बेचने के बाद वो 2 साल तक यहाँ नहीं आई थी तो आज क्यों आई है। तुम्हें क्या था कहा था मैंने हया कि इन लोगों पर ज़्यादा मेहरबान ना हो। गरीब लोगों के ज़र्फ़ के भी गरीबी होते हैं। शाइस्ता बेगम की तरफ कीना तो नज़र से देख रही थी। ये ज़बान संभाल लो लड़की। शाइस्ता बेगम भी चीखी थी। हासिम भी कमरे से निकल आया था। ज़बान संभाल कर ही तो रखी हुई है वरना जो 2 साल आपने मेरी बहन पर जुल्म किए हैं ना इनका ऐसा मुँह तोड़ जवाब देती कि आप याद रखती। कश्माला जहांगीर भी कोई शय है। वो भी इसी अंदाज़ में बोली थी। और जो तुम्हारी बहन ने जुल्म किया इसे तुमने याद नहीं रखा। मेरा कलेजा छलनी किया है तुम्हारी बहन ने। मेरे जिगर के टुकड़े मेरे बेटे को मारा है। इन्हें कश्माला अपनी मुँहफट तबीयत के बायस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और आज तो वो इन्हें और ही ज़ाहिर लग रही थी। कश्माला ने मुस्कुराते कुछ सोचा फिर हया को हाथ से पकड़ कर इनके सामने किया। ये सामने खड़ी है हया जहांगीर आपके बेटे की कातला। जान से मार डाले इसे और फिर देखे क्या आपका बेटा लौट आएगा। क्या हया जहांगीर की मौत से अरहम नवीद लौट आएगा? नहीं आएगा पप्पू। अरहम नवीद वापस नहीं आएगा बल्कि हया जहांगीर मरेगी तो आपको पता चलेगा अरहम नवीद अब पूरी तरह से मर गया है। और याद रखिएगा इस बार हासिम नवीद से मरेगा। हया जहांगीर की मौत आपसे एक और बेटा छीन लेगी। कुछ हाथ नहीं आएगा आपके। वो थोड़ा नरम पड़ी थी। शाइस्ता बेगम का तो दिल दहल गया था और हासिम ने जाने के सच्चाई की तो बस एक ही जुमले में है कि हया जहांगीर के साथ हासिम नवीद भी मर जाएगी। कश्माला क्यों आई हो तुम यहाँ? प्लीज़ से जाओ यहाँ। हया ने इसे खींचा था मगर वो हाथ चढ़ाकर दिया की तरफ बढ़ी और सरता पैर इसका जायज़ा लिया। सूट लिबास की जगह वो सादा से सूट था। कंधों पर शाल ओढ़ रही थी मगर आंसू के नकूश वाज़ेह थे और आंखें सूजी हुई थी। तो तुम हो शाइस्ता नवीद की चहेती हो नई बहू। अपनी सास की तरह तुम भी तो नफरत भरकर आई होगी यहाँ। मोहब्बत महबूब से जुड़ी हर शय से मोहब्बत करवाती है और मुझसे मोहब्बत से हासिम नवीद बेतहाशा मोहब्बत। और मैं फिर एक ऐसी लड़की से नफरत कैसे कर सकती हूँ जिससे मेरा महबूब बेइंतहा मोहब्बत करता हो। मैं तो हासिम की मोहब्बत का अदब करती हूँ और इससे भी ज़्यादा हया का करती हूँ। इसका लहजा कश्माला की तवक्कात से यकसा मुख्तलिफ था। हया को अपना मुजरिम लगा था और हासिम ने गाहें चुरा गया था। कुछ सीख ले अपनी बहू से बुप्पो। चले खैर आप सीखती रहिएगा। अभी हया पैकिंग कर लो फटाफट। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगी। कश्माला की बात पर शाइस्ता बेगम की आंखों से अंगारे निकलने लगे थे। हासिम ने निगाहें झुका ली थी। क्यों जाएगी ये? शाइस्ता बेगम ने कहा क्योंकि कोई मुंतज़िर है इसका। खुशियाँ मुंतज़िर हैं हया जहांगीर की। वो मुस्कुराई थी। हया की आंखों के सामने सुल्तान का वजूद घुमा था। शाइस्ता बेगम ने रोला डाल दिया और फिर कश्माला की ला कहने पर भी हया ने तैयार नहीं हुई थी। इसने कहा था कि उस घर से जाएगी और तब जब सब मान जाएंगे वो कातला नहीं है। 2 माह बाद वह अप्रैल के दिन थे। मौसम की ठंडक कम हो रही थी और हिद्दत बढ़ती जा रही थी। मौसम बदल चुका था लेकिन नवीद हाउस के हालात ऐसे ही थे और ना कुछ बदल सकता था ना ही बदला था। हासिम अपने और दिया की शादी के दूसरे दिन ही वापस इस्लामाबाद चला गया था और अब पूरे 2 माह बाद वह लौटा था और वैसे ही था जैसा दिया के लिए सर्द और हया को नम आंखों से देखता था। दिया इन 2 माह में वैसी ही हो गई थी जैसी कि हया थी। शौकज़दा से ही क्योंकि वो सुहागन होकर भी सुहागन नहीं थी और इसका रवैया हया के लिए हैरानी का बायस था क्योंकि हया के साथ वो ना डटी ना ही रवायती शौकनों वाली हरकतें की थी बल्कि वो खामोशी से इसके काम में हाथ बटाती थी या काम करती हुई हया को यकतर देखती रह जाती थी। आज भी हया धुले हुए कपड़े उतार कर तख्त पर बैठी तय कर रही थी। जब इसने खुद पर नजरों का हिसाब महसूस किया वो जान लिया कि आज भी दिया जमशेद इसके चेहरे को तक रही है। इसका ये तकना हया को कभी कभार उलझा देता था कि जानने दिया इसके चेहरे पर क्या खोजती रहती थी। पूछने पर सर झटक कर मुस्कुरा देती। क्या मैं आज सवाल कर लूँ तो क्या मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा? इसने मुस्कुराकर धीमी आवाज़ में पूछा था। आपका चेहरा देखती हूँ मोहब्बत को देखना चाहती हूँ जो सिर्फ आपके चेहरे पर रोशन है। कितनी खुशकिस्मत होना आपके। हासिम नवीद आपसे मोहब्बत करता है। इससे लहजे में कितनी हसरत थी। दिया की आंखें डबडबाई थी। वो जो दिया को खुशकिस्मती लग रही थी वो इसके नज़दीक बदकिस्मती थी। मत देखा करो मेरे चेहरे को। लगता खूबसूरत है मगर बड़ा खूबसूरत है बदसूरत है। लगता खुशकिस्मत है मगर बड़ा बदकिस्मत है। मोहब्बत भी कितनी अजीब शय है ना कि किसी के लाड़ उठाने की चाह रखने वाला किसी को आँख उठाकर भी नहीं देखता।
نہیں ہے، آپ بدقسمت نہیں ہو اور ہم بھائی آپ کے لیے مر گئے تو عمر سلطان آپ کے لیے زمانے سے لڑ گیا اور حازم نبی جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ کو پیش کرتا ہے۔ بھلا محبت جس میں مہربان ہو وہ بدقسمت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے اپنے دکھ تھے حیا کے دکھ سے کوسوں دور۔ طنز کر رہی ہو؟ اس کا حسرت بڑا دکھ حیا کو طنز کی آمیزش لگا تھا۔ نہیں، میں تو آپ پر رشک کر رہی ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مجھ سے پوچھو، محبت جس پر مہربان ہو اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہوتا۔ میں محبتوں کی چاہ نہیں کی تھی، میں نے بس محبت چاہی تھی اور صرف یہ ایک چاہ نے لے ڈوبی یہ صرف ایک چاہ مجھے لے ڈوبی، مجھے محبت نے لے ڈوبا۔ مجھے خوش قسمت ناگہاں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے اس نے تہہ کیے ہوئے کپڑے اٹھائے اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ دروازہ کھولا تو سب سے پہلی نظر بیڈ پر پڑی جہاں وہ سو رہا تھا۔ وہ 2 ماہ بعد کل ہی آیا تھا۔ کمرے میں پنکھا پوری رفتار سے چل رہا تھا۔ حیا نے کپڑے الماری میں رکھ کر اس کے سرہانے جھانک رہی وہ پرسکون سے سو رہا تھا۔ جب جاگتا تھا تو بڑا بے چین سا نظر آتا تھا۔ محبت کا کون سب کو برباد کر رہا تھا۔ کوئی نم آنکھیں لیے حاسم کا منتظر تھا تو حاسم کی نگاہیں اس کے گرد گھومتی رہتی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتی پلٹ گئی تھی۔ حیا ذرا میری بات سنیں، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں دسترخوان سمیٹ کر آتی ہوں۔ آپ جاؤ حیا، میں سمیٹ لوں گی۔ دیا کی نم آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور حاسم کے پیچھے چلی گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا اور حاسم ہاتھ میں وہی کچھ دیر والا انویلپ تھا۔ حیا کو دیکھ کر جیسے اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ اس کا ہر انداز بتا رہا تھا کہ کچھ بات ہے جو حاسم کو پریشان کر رہی ہے، وہ کہہ نہیں رہا۔ حیا نے کچھ دیر بولنے کا انتظار کیا اور پھر اس کے چہرے سے جھلکتی ہر پریشانی کو پسِ پش ڈال کر اس کا کاسا لیے سامنے آئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم 2 ماہ بعد آئی ہو۔ وہ 2 ماہ سے تمہاری شکل دیکھنے کو ترس گئی ہے۔ تم سے شادی کے بعد میں 1 سال بعد آیا تھا کہ تم بھی میری شکل دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ الٹا گویا ہوا تھا۔ مجھے اور دیا کو کمپرومائز نہ کرو، وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ وہ ذرا غصے سے بولی تھی۔ یہی تو کمبخت محبت کا مسئلہ ہے، ہمیں جسے ہوتی ہے اسے ہم سے نہیں ہوتی۔ دیا کی آنکھوں سے بہتا دکھ حاسم کے لہجے میں جھلکنے لگا تھا۔ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری ماں کی پسند سے آئی ہوئی ہے، کسی قتل کے بدلے میں نہیں آئی۔ حیا نے دیا کی وکالت کرنی چاہی تھی، اسے دیا کا دکھ برداشت نہیں تھا۔ تم بھی بیوی ہو میری پسند ہو تم، اور وہ جو ایک دوسری آئی ہے نا، وہ میرے دل کے قتل کے بدلے میں آئی ہے۔ عجیب دکھ سے ذرا انسان بدل دیتے ہیں تو ایک جیسے رہتے ہیں۔ نکلو تم کمرے سے۔ حیا نے دوٹوک انداز میں کہا تو حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا؟ میں نے کہا نکلو میرے کمرے سے اور جا کر تخت پر بیٹھو۔ ابھی وہ چائے بنا کر دے گی تو پی کر اس کے کمرے میں چلے جانا، اور جب تک یہاں ہو میرے کمرے کے پاس بھی نظر نہ ہو مجھے۔ وہ سختی سے بولی تھی۔ اچھا چلا جاتا ہوں، پہلے کچھ دکھانا ہے تمہیں، دیکھ لو پھر چلا جاؤں گا، کیونکہ اس کے بعد تم رونے کے لیے تنہائی کا درکار ہونا ضروری ہے۔ اس نے انویلپ کھولا تو اس کے اندر سے لکڑی کا بنا ہوا ایک خوبصورت کارڈ نکلا تھا۔ حیا نے ناسمجھی سے اس کے ہاتھ میں موجود کارڈ کو دیکھا، جسے اس نے کھول کر حیا کی طرف بڑھایا تھا۔ حیا ناسمجھی سے اسے پکڑا، لیکن پھر اس کا ہاتھ کانپا تھا اور آنکھیں ساکت ہوئی تھیں کہ اس پر لکھے لفظ کاٹ لے گئے تھے۔ کشمالہ جہانگیر ویڈس ود عمر سلطان۔ وہ لڑکھڑائی تھی اور پھر اس کے ہاتھ سے وہ کارڈ چھوٹ کر کارپیٹ پر جا گرا تھا۔ آنکھوں کے سامنے ایک دم اندھیرا چھانے لگا۔ وہ دماغ میں ماضی انگڑائی لے کر اٹھنے لگا تھا۔ دل میں محبت کی میت پر بین سناتی وہ بے یقینی نے آنکھوں سے آنسو بہا دیے تھے۔ اس نے پھٹی آنکھوں سے حاسم کی طرف دیکھا، جس کی اپنی آنکھیں حیا کی تکلیف پر نم ہو رہی تھی، لیکن حیا کو یہ سب سہنا تھا، خود برداشت کرنا تھا۔ وہ اسے روتا چھوڑ کر کمرے سے نکل آیا تو شائستہ بیگم کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا۔ دیا اسے چائے کا کپ پکڑا کر حیا کے کمرے کی طرف جانے لگی تو اس نے ٹوک دیا تھا۔ آپ یہاں کیوں سو رہے ہیں؟ اس نے دھیرے سے حاسم کو ہلایا تو اس نے بازو آنکھوں سے ہٹائے اور پھر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ عمر سلطان کی شادی ہے، اس نے اپنے کان پر یہ سلائی دیا کو جھٹکا لگا تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے حیرت کم نہیں ہو رہی تھی۔ یہ مت پوچھو کیسے ہو سکتا ہے، یہ پوچھو کہ کس سے کر رہا ہے؟ کشمالہ جہانگیر سے۔ یہ نام ایسا تھا کہ جو سن کر اسے ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ ایک وہ تھا جو اس کے لیے سارے زمانے سے لڑ گیا تھا، اور ایک وہ تھی جو چند ماہ پہلے آ کر شائستہ بیگم کو سانپ سونگھا گئی تھی۔ تو اب وہ دونوں حیا کو تکلیف دینے کے در پر کیوں تھے؟ حیا رو رہی ہے، اسے حیا کی فکر ستانے لگی تھی۔ وہ تڑپ رہی ہے اور وہ بہت تڑپ رہی ہے۔ وہ دکھ بیان کرنے سے قاصر تھا۔ کچھ وقت یوں ہی سرکا اور پھر حیا کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ دونوں نے بیک وقت اس کی طرف دیکھا۔ حاسم اٹھ کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ حیا ٹوٹی کے پاس بیٹھی ہاتھوں کو دھوئے جا رہی تھی۔ شاید وہ وضو کرنے آئی تھی اور اب بھول چکی تھی کہ کیا کرنا ہے اسے۔ دیا نے دکھ سے اسے دیکھا اور اس کے پاس آئی تھی۔ کب ہے عمر سلطان اور کشمالہ کی شادی؟ اس نے پوچھا تھا۔ کل ولیمہ ہے، ولیمے پر بلایا ہے مجھے اس نے، وہ ہاتھوں کو رگڑتے ہوئے بولی تھی۔ آپ جائیں گی؟ اس نے پوچھا تو نہیں، آپ جائیں گی حیا، اور آپ کو جانا ہوگا۔ وہ دونوں آپ کو تکلیف دینا چاہ رہے ہیں اور آپ تکلیف میں ہیں۔ آپ جائیں گی، آپ حاسم کے ساتھ جائیں گی، یہ پورے وقار کے ساتھ اپنے شوہر کا ہاتھ تھام کر جائیں گی، اور مسکرا کر بتائیے گا کشمالہ جہانگیر کو کہ وہ جس پر اترا رہی ہے وہ اترن ہے آپ کا،
جو آپ کے ساتھ ہے وہ ازل سے آپ کا ہے، دنیا کو بلا کر صرف آپ کا ہے۔ دیا نے ٹوٹی بن کر کے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیے تھے، تم خود کو کیوں تکلیف دیتی ہو؟ حیا کو اس پر حیرت ہوئی جو ایک سوکھے نوکے سے حاسم کو قریب کرنے کی بات کر رہی تھی اور دور ہوتی جا رہی تھی۔ میں محبت میں محبوب سے جڑے ہر رشتے اور شے سے محبت کرتی ہوں، مسکرائی تھی۔ بڑی ذرا والی ہو تم جو مجھ سے فقط اس لیے محبت کرتی ہو کہ حاسم مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں کہیں کتنی کم ظرف ہوں کہ کل رات سے کئی بار میں نے کشمالہ جہانگیر سے نفرت کی ہے۔ صبح کا جامنی اندھیرا جھٹ کر اب سرمئی روشنی میں بدلنے لگا تھا اور وہ دونوں صحن میں جائے نماز ڈالے نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ گیٹ کھلا اور حاسم بھی مسجد سے نماز پڑھ کر لوٹ آیا تھا۔ اس کی نگاہ حیا کے چہرے سے ٹکرائی جہاں آنسو کے نشان تھے اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس نے چاہا کہ وہ دنیا کو نیست و نابود کر دے۔ حیا نے سلام کر کے اس کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور پھر ہاتھ دعا کے لیے اٹھایا۔ آنکھیں نم ہونے لگی تھیں، برابر میں رکوع کرتے حیا کی آنکھیں بھی بہنے کو بےتاب تھیں۔ حاسم جائے نماز پر حیا کے سامنے ہو کر بیٹھ گیا تو یکٹک اسے دیکھنے لگا۔ دیا نے سلام پھیرا تو اس منظر نے اس کی آنکھوں میں کانٹے چبھوئے تھے۔ کتنا مکمل منظر تھا۔ دعا کرنے کے بعد وہ جائے نماز طے کر کے کچن کی طرف جا چکی تھی، جبکہ حیا بند آنکھوں سے اب دعا مانگنے میں مشغول تھی اور حاسم اسے دیکھنے میں۔ حیا نے دعا ختم کر کے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا کھڑی ہوگی۔ حاسم نے جائے نماز اٹھا کر طے کی اور تخت کے اوپر بنے ایک ریک میں رکھ دی تھی۔ اس کا بازو تھاما اور کمرے میں لے گیا تھا، اسے صوفے پر بٹھا کر خود بھی برابر میں بیٹھ گیا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ دیا کہتی ہے مجھے جانا چاہیے اور اتنا مضبوط ہو کر جانا چاہیے کہ وہ دونوں ایک عرصہ اس فیز سے نکل نہ پائیں۔ اس نے بتایا تھا تم کیا چاہتی ہو۔ میں ان کو کیا جھٹکا دوں گی حاسم، میں تو خود ایسے فیز میں ہوں جس سے ایک عرصہ نکل پانا ناممکن ہے، اور ویسے بھی سوچا جائے تو ٹھیک ہی کیا ہے انہوں نے۔ وہ زندگی ایک میری خاطر کیوں برباد کرتا بھلا؟ اس کی آواز رون سے گئی تھی۔ تو طے رہا کل ہم جائیں گے اور ضرور جائیں گے۔ حاسم نے اس کا گال تب دبایا تو وہ مسکرا دی اور پھر مسکراتے مسکراتے رو دی تھی اور پھر حاسم کے سینے پر سر رکھتے وہ کتنی دیر روتی رہی، آخری بار ناکام محبت کا ذوق مناتی رہی تھی۔ سنیے جب ہال میں داخل ہوں تو حاسم کے بازو کو یوں پکڑ لیجیے گا۔ دیا نے حیا کا بازو حاسم کے بازو میں ڈال دیا تھا۔ حاسم نے مسکرا کر دیا کی ناک دبائی اور باہر نکل کر پیچھے کھڑی اپنے آنسو پونچھتے مسکرا دی تھی کہ اس نے محبت سے قربانی دینا سیکھا تھا اور قربانی دینے والا ہمیشہ خالی ہاتھ ہی رہ جاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کافی اچھی لگ رہی ہو تم۔ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے حاسم نے کہا تھا مجھے پتہ ہے مجھ سا بدصورت کوئی نہیں ہے۔ اس کے دکھ گہرے تھے، فقط مضبوط باتوں سے وہ مضبوط نہیں ہو سکتی تھی۔ حاسم نے سر جھٹکا اپنی زبان کو باندھی رکھا اور گاڑی شاکلہ کے راستوں پر بھگانے لگا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد اس کی گاڑی وسیع اور عریض میرج ہال کے سامنے رکی تھی۔ حاسم نے گاڑی پارک کر کے اس کی طرف کا دروازہ کھولا، اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے نظر انداز کرتے ہوئے خود ہی اتر گئی تھی۔ اس نے اپنی بڑھی ہوئی ہتھیلی بند کر لی تھی۔ پارکنگ میں گاڑیاں لگی ہوئی تھی اور مہمان آ رہے تھے۔ حیا کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی تو اس نے رخ موڑ کر خود کو کمپوز کیا اور جب وہ پلٹی تو اس کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا اور چہرے پر بڑی دلکش مسکراہٹ تھی۔ حاسم نے اس کو دعوتی نظروں سے دیکھا تھا۔ حیا نے آگے بڑھ کر حاسم کا بازو تھام لیا تھا اور پھر دونوں ایک دوسرے کے ہم قدم انٹرنس کی طرف بڑھے تھے۔ دونوں اندر داخل ہوئے تو آنکھیں روشنیوں سے چندیا گئی تھیں، ہر طرف رنگ بکھرے ہوئے تھے، کہکہ اور مسکراہٹوں کا دور تھا۔ ان مسکراہٹوں کے بیچ پھولوں سے ڈھکے اسٹیج پر وہ دونوں بیٹھے تھے، عمر سلطان اور کشمالہ جہانگیر نہیں بلکہ عمر سلطان اور کشمالہ سلطان۔ عمر سلطان پاس سری دھجی سی کھڑی اپنی بہن کی کسی بات پر مسکرا کر سر اس بات میں ہلا رہا تھا۔ نظر سامنے ساتھ ان دونوں پر پڑی تو ساکت سا ہو گیا۔ حیا نے کمال مہارت سے مسکراہٹ کو ہونٹوں سے چپکا لیا تھا۔ کشمالہ نے حیا کو دیکھا تو ایک پل کو وہ گڑبڑائی، دوسرے پل آنکھوں میں کچھ عجیب سا تاثر ابھرا، تیسرے پل وہ اپنی جیت پر شادمانی سے مسکراتی نظر آئی تھی۔ عمر سلطان کی بہن ٹینا سلطان نے اسے دیکھا تو نفرت سے نگاہیں موڑ لی تھی اور سب نگاہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے حاسم کے بازو پر گرفت مضبوط رکھے اس کے ہم قدم آگے بڑھی تھی۔ حاسم نے ہاتھوں میں پکڑا پھول کا گلدستہ ان دونوں کی طرف بڑھایا جسے کشمالہ نے مسکراتے ہوئے تھام لیا، جبکہ عمر سلطان بنا پل کے چپ ایسے دیکھ رہا تھا۔ تم دونوں مبارکباد کے حقدار ہو، بنتا ہے تم دونوں کو جی کھول کر مبارکباد دی جائے، آخر کو سرپرائز دیا ہے اتنا بڑا۔ وہ مسکرا کر متوازن لہجے میں بولی تھی، اگرچہ عمر سلطان کی طرف دیکھتے اس کی نگاہوں میں پل بھر کو ہی مگر طنز ابھرا تھا۔ تم مبارکباد دے رہی ہو تو میں خوش ہو گئی، ورنہ تمہیں کارڈ بھیجنے سے پہلے انشورنس کروا دی تھی میں نے کہ کہیں محبت میں پاگل محبوب کی بیوی کی جان ہی نہ لے ڈالے۔ کشمالہ ہمیشہ والا لہجہ اپنائے ہوئے بولی تھی جو 2 ماہ پہلے حیا نے یکسر بدلا ہوا پایا تھا۔ یہ تمہیں میرے بغل میں نظر آ رہا ہے نا، ایک شخص یہ میرا شوہر ہے اور بہت محبت کرتا ہے مجھ سے اور مجھے یہی کافی ہے۔ تم بہن ہو میری اور بہن کی چیزوں پر ڈاکہ ڈالنے کی عادت نہیں ہے میری۔ اس نے کوئی لحاظ نہ رکھا تھا، آج ہاں بغل میں وہی شوہر کھڑا ہے نا جو ایک اور شادی کر کے بیٹھا ہے۔ کیا کمال کی محبت ہے، میری آنکھوں میں تو پانی آ گیا۔ کشمالہ بھی کم نہ تھی، اور جو تمہارے بغل میں ایک شخص کھڑا ہے نا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر یہ محبت ہی تو بھئی کمال کی محبت ہے، میری آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اس نے بھی بھگو کے مارا تھا۔ کشمالہ ہونٹ بھیج کے رہ گئی تھی۔ حیا نے مسکرا کر سر جھٹکا، حاسم کا بازو تھامے واپس پلٹتے پلٹتے مڑی تھی۔ اور ہاں میری اتنا رکھنے کی عادت پختہ ہو گئی ہے تم میں۔
اب میں کہہ سکتی ہوں دونوں بہنوں میں کمال کی محبت ہے۔ ایک اور طنز بھرا تیر چلاتے ہوئے ایک طرف رکھے صوفے پر جا بیٹھی تھی اور اسٹیج پر بیٹھے وہ دونوں نفوس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ٹینا نے کشمالہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے ریلیکس ہونے کا کہا تھا، ایسے جھلایا جیسے کہہ رہی ہو کہ دفع کرو۔ روشنی سے چمکتے ہال کے کونے میں وہ ٹیبل کے گرد بیٹھی تھی اور بہت سے لوگ پلٹ کر ایک بار اس کی طرف دیکھ کر ضرور باتیں کر رہے تھے اور وہ سب سے بے نیاز ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ کھانا لگ چکا تھا، سب مہمان اپنی پلیٹوں میں کھانا ڈالنے میں مصروف تھے۔ حاسم اس کے لیے کھانا ڈال لایا تھا اور وہ دونوں چپ چاپ کھانے میں مصروف تھے۔ جب کشمالہ کی چہتی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی، اس نے پلٹ کر دیکھا، کشمالہ ایک عورت کے گلے لگی تھی۔ وہ عورت نہایت دبلی پتلی اور اسمارٹ تھی اور براؤن کھلے بال تھے اور رنگ بہت صاف تھا۔ حیا نے پہلی بار نظر میں پہچان لیا تھا، وہ کترینہ تھی، کترینہ جہانگیر کی دوسری بیوی اور کشمالہ جہانگیر کی ماں۔ کشمالہ کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ حاسم نے حیا کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو سوالیہ نگاہیں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ کون ہے؟ حاسم نے اس سے پہلے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ کچھ وقت مزید گزرا تو حیا نے حاسم کو اٹھنے کا اشارہ کر جانے کا کہا تھا۔ دونوں ایک ساتھ چلتے اسٹیج تک آئے تھے۔ حیا کو دیکھ کر کترینہ جہانگیر کی آنکھوں میں ناگواری ابھری تھی۔ یہ بھی آئی ہوئی ہے؟ ان کے لہجے میں ناگواری تھی جو حیا کو دیکھ کر ہمیشہ آتی تو حیا کو بھی بالکل پسند نہیں تھی۔ ہاں آئی ہوں میں بھی، کیوں آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ حیا نے گہرا سانس لیا تھا۔ ہاں اعتراض تو ہے، بیگانی شادی میں عبداللہ بننے کی عادت گئی نہیں تمہاری؟ وہ مسکرا کر دل چلانے کے فن سے واقف تھی۔ ہاں شادی بیگانی ہے، لیکن شادی کے جن انتظامات پر اکرایا جا رہا ہے میرے باپ کی کمائی ہے جسے اڑا رہی ہیں آپ دونوں ماں بیٹی۔ اس نے ہال پر ایک نگاہ دہرائی تھی جہاں ہر طرف کی زیب و آزائش پیسے کا پانی کی طرح بہنے کی گواہ تھی۔ تم نے اس لڑکی کو بلایا کیوں ہے شادی پر؟ کترینہ نے غصے سے بیٹی کو دیکھا تھا۔ جا رہی ہوں موم۔ اور ہاں کشمالہ جہانگیر؟ او نہیں، کشمالہ عمر سلطان۔ پھر ملاقات ہوگی، ابھی چلتی ہوں۔ ایک تیز نگاہ عمر پر ڈالتی ہوئے پلٹی تھی جب کترینہ پھر سے کوئی آئی، لیکن ہم میں سے کوئی تم سے دوبارہ ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ موم، میری پیاری موم، آپ کے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اب قسمت نے ہم سب کو ایک لڑی میں پرویا ہے تو کہیں نہ کہیں ہم ٹکراتے ضرور رہیں گے۔ دو سیڑھیاں عبور کرتی کترینہ کے پاس آئی، اور اگلی ملاقات وکیل کے دفتر میں ہوگی، میری پراپرٹی کے پیپر تیار رکھیے گا۔ اس کا پتھر لہجہ دونوں ماں بیٹی کو بہت زور کا لگا تھا اور پراپرٹی مانگنے پر مزید جھٹکا لگا تھا۔ میں بیوی ہوں تمہارے باپ کی، مت بھولو۔ کترینہ بنا مہمانوں کا لحاظ کیے چلائی تھی اور اب تماشا بنے لوگ اس کے تماشے کو دیکھ رہے تھے۔ میں اپنا حصہ مانگ رہی ہوں موم، آپ سے آپ کا حصہ نہیں مانگ رہی، اور آپ میرے باپ کی بیوی تھیں۔ میرے باپ کی موت کے بعد آپ دونوں کا میاں بیوی والا رشتہ ختم ہو گیا، لیکن میرا ان کا خون کا رشتہ تھا جو کہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہ چبا چبا کر بولتی، ان کے چھکے اڑا گئے تھے، اور کترینہ تو حیران تھی کہ اتنی نرم بولنے اور ہر بات پر مسکرانے والی حیا اتنی سخت لہجہ کہاں سے لائی تھی۔ ایک ٹکا بھی نہیں ملے گا تمہیں، کترینہ بیگم بولی تھی۔ اگلی ملاقات میں دیکھتے ہیں یہ سب موم۔ لفظ موم چبا کر کہتی مسکرا کر اسٹیج سے اتری اور حاسم کا ہاتھ تھامے اعتماد سے چلتی ہوئی نکل گئی تھی اور پیچھے کھڑے لوگوں کی نظریں اس پر ٹکی رہ گئی تھی۔ وہ ہال سے نکل کر پارکنگ ایریا میں پہنچی اور گاڑی میں بیٹھنے والے تھے کہ پیچھے سے آواز سنائی دی تھی۔ اس آواز نے حیا کے قدم زنجیر کر دیے تھے اور بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس آواز کو نہ پہچانتی؟ اس آواز سے اس کے دل تک کا راستہ بڑا خاردار تھا۔ یہ آواز عمر سلطان کی تھی جسے اس کی سماعتیں ساری عمر سن سکتی تھی۔ یہ آواز دھڑکنوں کو بے قابو کرتی اور اس کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی تھیں۔ اس نے ایک نظر حاسم کو دیکھا جس نے گہرا سانس لیتے سر کو خم دیتے عمر سلطان کی بات سننے کا اشارہ کیا۔ اس بات میں سر ہلاتے اس نے اپنی بے قابو دھڑکنوں پر قابو پایا، چہرے کے تاثرات کا متوازن کرتی پلٹ کر عمر سلطان کی طرف آئی تھی۔ معاف کر دو مجھے حیا، کیا تھا اس کے لہجے میں جو نہ بتاتے ہوئے بھی بتانے جیسا تھا؟ مجھ سے معافی مت مانگو، تمہاری زندگی ہے اور کسی ایک کے لیے زندگی کو روکا نہیں جا سکتا۔ میرے بعد تمہیں آگے بڑھنا تھا، لیکن یہ آگے بڑھنا میری ہی بہن کے ساتھ ہوگا، یہ اچھا نہیں لگا مجھے۔ دل نے بہت سارے شکوک و شبہات کو جنم دیا تھا، لیکن اب جو ہو گیا ہو گیا، خوش رہو تم اپنی بیوی کے ساتھ۔ وہ کہہ کر مڑی اور آگے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ عمر سلطان نے بے چینی سے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس کی طرف دیکھا تو نظر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے حاسم پر پڑی تو نگاہوں میں کچھ جلا تھا۔ حاسم نے شان بے نیازی سے کندھے اچکائے اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی ریورس کی اور ہال سے باہر نکل گیا۔ گاڑی شہر کی سڑک پر بھاگ رہی تھی اور اس میں بیٹھے دو نفوس بالکل چپ تھے اور حاسم منتظر تھا حیا کے بولنے کا، مگر وہ صدمے سے نکل آئی تھی۔ یہ جو آج آئی تھی یہ جہانگیر ماموں کی دوسری بیوی تھی۔ حاسم نے اس کے پہلے ان کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ جہانگیر نے باہر کی شادی کی تھی اور پھر بیوی کو کبھی لایا نہیں ساتھ۔ ہاں یہی تھی کترینہ جہانگیر، میرے باپ کی دوسری بیوی اور زندگی کی پہلی اور سب سے بڑی غلطی۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ کتنی کوفت ہو رہی تھی حیا کو کترینہ سے۔ یہ تو کبھی پاکستان نہیں آئی، پھر اب کیسے؟ حاسم نے پوچھا تھا۔ پیسہ شے ہی ایسی ہے، اسے پھینکو اور پھر تماشا دیکھو۔ وہ پاکستان آئی ہے میرے باپ کی چھوڑی ہوئی ساری دولت سمیٹنے جس پر اس کی بیٹی ناگن بن کر بیٹھی ہے۔ اس کے لہجے میں نفرت سما آئی تھی۔ تو اس میں غلط کیا ہے حیا؟ کترینہ بیوی تھی ماموں کی، ان کا حصہ بنتا تھا ماموں کی جائیداد میں۔ کشمالہ اور تم دونوں بیٹیاں ہو ماموں کی۔
दोनों आधी आधी वारिस हो। हासिम इसके गुस्से की वजह समझ नहीं पा रहा था। मैं बेटी हूँ जहांगीर खान की, कशमाला नहीं, वो कतरीना की बेटी है। इसने कोफर से कहा था कि मतलब कशमाला मामू की बेटी नहीं है। वो शौक हुआ था। कतरीना बाबा की कॉलेज फेलो है, फिर पढ़ाई के सिलसिले में लंदन चलेगी और ऐसे कह के ठान लिया कि नहीं लौटेगी और वहीं एक अंग्रेज से शादी कर ली। लेकिन वो शादी कशमाला की पैदाइश पर ख़त्म होगी और तब बाबा को मेरी पुरानी दोस्त थी और गमगीन भी बाबा की माँ की दर्द के बाद टूट से गए थे, तो दोनों ने एक दूसरे को सहारा देते सोचा और शादी कर ली। बाबा ने कशमाला को अपना नाम दिया और अपनी बेटी बना दिया, लेकिन वो बाबा की बेटी नहीं है। ये बहुत बड़ा इंकशाफ था जिसके बारे में हासिम नहीं जानता था और अब जानकर शॉक्ड और हैरान था। मुझे ये सब नहीं पता था। तुम क्या सच में केस करोगी इन दोनों पर? हासिम ने कहा था। घी सीधी उंगली से ना निकला तो क्या करूँ, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी ना। तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ दिया के लिए क्या सोच रखा है तुमने? इसके बाद बदल कर दिया के दुख को बयान किया था, अब तुम्हें दावा होना चाहिए इसके दुख का। क्या मतलब, क्या सोचा है? गाड़ी गांव के रास्ते पर डालते उसने पूछा था। वो मुंतजिर है तुम्हारी, कुछ हुकूक बनते हैं तुम्हारे इसकी तरफ। इनमें कोताही मत करो। कोई आपसे मोहब्बत करे तो इसे हक दो कि वो आपसे मोहब्बत करे। हयान से समझाना चाहता, मैं भी तो तुमसे मोहब्बत का तलबगार हूँ। फिर वो अपना कासा लिए हाजिर हुआ था। मैं साफ बात करूंगी हासिम, जब तक मेरी सांस चलेगी दिल में धड़कन रहेगी, इस धड़कन पर सिर्फ उमर सुल्तान का नाम होगा। और हम दोनों चाह कर भी चाह पी ले तो एक साथ नहीं हो सकते। इस बात को जितना जल्दी हो सके मान लो, हया ने दो टोक अंदाज में कहा था। वो गहरा सांस लेता रह गया। बाकी का रास्ता दोनों ने खामोशी से गुजारा था। गाड़ी नवीद हाउस के बाहर रुकी थी। तुम जाओ, मैं गाड़ी देख कर आता हूँ, इसने कहा और गाड़ी आगे बढ़ाती। वो नवीद हाउस के गेट से अंदर दाखिल हुई तो तख्त पर बैठी शाइस्ता बेगम की आंखों से शोले निकलने लगे थे। इसके चांदनी जैसे रूप और सुर्ख जोड़े को देखकर वो जल भुन गई थी। डाइन मेरा एक बेटा खाकर आराम नहीं है जो दूसरे के पीछे पड़ी है। मेरे बेटे को सफ़ेद कफन पहनाकर खुद सुर्ख जोड़े में दुल्हन बनी खड़ी है। खुदा गारत करे तुझे बेहया लड़की। शाइस्ता बेगम तो फट पड़ी थी और फिर वो कितनी ही देर गालियाँ बकती रही और वो कान लिपटे अपने कमरे के दरवाजे की कुंडी चढ़ा कर कारपेट पर ऊंधी लेटी रोती रही थी। वो रोई तो नहीं वो रोई तो नहीं, इसे किसी और के साथ देखकर वो गाड़ी दोस्त को वापस देकर आया था तो देखा कि हया ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया था और माँ बाहर तख्त पर लेटी हुई थी। मजबूरन इसे दिया के कमरे में आना पड़ा। अभी वो फ्रेश होकर आया था कि दिया इसके लिए गर्मा गर्म चाय ले आई जो पीते इसे तमन्ना नहीं मिली थी। इसे कि इस इज़्ज़त का वो आदी नहीं था जो दिया देती थी। वो तो आदी था हया के हाथों बार बार दत्तारने का। नहीं, बहुत ढीठ है हया और उमर दोनों। कमबख्त हया को रुखसत होता देख कर नहीं रोया था और हया इससे किसी और के पहलू में किसी और के साथ देखकर मुस्कुरा दी थी। चाय का घूंघट भरते हुए वो बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गया था। अब तो इसकी हर आस ख़त्म हो चुकी है। आप इसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। दी इसके पहलू में आ बैठी थी कि आज इसके साथ था, इसके पास था। इससे बढ़ के अच्छी बात क्या हो सकती थी? आस ख़त्म होती है, मोहब्बत तो नहीं। और हासिम नवीद और हया जहांगीर कभी साथ नहीं हो सकते। बावजूद इसके भी कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ इससे, लेकिन वो ना वो मेरी वजह से खोए हुए उमर सुल्तान को बुला सकती है और ना ही मैं इसकी वजह से खोए हुए अरहम नवीद को बुला सकता हूँ। आज भी इसने साफ अल्फाज में कह दिया है कि वो जब तक उमर सुल्तान को नहीं बुला देती वो किसी रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहती और जब तक सांस है वो उमर सुल्तान को नहीं बुलाएगी। इसने गरम गरम चाय का घूंट पड़ा तो अंदर तक जल कर रह गया था, मगर ये जलना जोर के जलने से कम तकलीफ दे था। दिया ने सर झटक आसमान को देखा। ये दोनों लोग बड़े अजीब थे अपने लिए, जो खुद तकलीफ का सामान करके फिर मरहम तलाश करते फिरते हैं और मरहम भी नमक में तलाश करते हैं। आप दोनों क्यों तकलीफ दे रहे हो खुद को? फिर फैसला करो, अजियत से निजात पाओ। दिया ने कहा था। फैसला सुनाया है ना? इसने कहती है तुम दिया के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। हया जहांगीर तुम्हें नहीं मिलेगी। इसकी आंखों से आंसू निकलता हुआ है। वो आंसू जो लाख कोशिशों के बाद भी मोहब्बत हासिल करने पर नहीं पाया था। दिया ने इसके बहते आंसू देखे तो खुद भी रो दी थी। मोहब्बत रुला रही थी, मोहब्बत जलील करवा रही थी सबको। दिया ने हासिम का सर होले से अपने कंधे पर रखा और फिर इसके हर आंसू डार्स बनकर निकल गए थे। कशमाला जहांगीर और उमर सुल्तान की शादी को एक हफ्ता गुजर चुका था। आज कशमाला अपनी माँ कतरीना जहांगीर के साथ ऑफिस में मौजूद थी। जहांगीर की करोड़ों की जायदाद जिस पर वो दोनों काबिज हो गए थे और किसी सूरत हया को इसका हिस्सा देने को तैयार नहीं थी, जो कि अच्छा खासा बनता था। वो दोनों आमने सामने बैठी इसी मुतालिक बात कर रही थी जब दरवाज़ा आराम से खुला और वो अंदर दाखिल हुई थी। इसका लिबास हस्बे तबक्का सफ़ेद और बाल पौने में मुकीत थे, दुपट्टा गले में डाला हुआ था। इसके पीछे पीछे हासिम भी ऑफिस में दाखिल हुआ था। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखने लगे थे। ये रहे पेपर्स, मेरे हिस्से की वो तमाम प्रॉपर्टी मुझे चाहिए जो आप दोनों माँ बेटी अपने नाम करके बैठी है। उसने स्याह रंग की फाइल सामने पलट की थी। तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है इस प्रॉपर्टी में। कशमाला ने दांत रगड़े थे। तो तुम्हारा हिस्सा है ये सारा? शुक्र मनाओ, सिर्फ अपना हिस्सा मांग रही हूँ, वरना तुम्हारे मेरे बाप की जायदाद में कोई हिस्सा नहीं बनता। हया ने इसकी आंखों में देखते हुए इसी अंदाज में कहा था। तुम्हारा बाप खुद सारी जायदाद मेरे और मेरी बेटी के नाम करके मरा है। इसकी वसीयत में भी यही लिखा है। कतरीना मैदान में उतरी थी। मेरे ही बाप मेरे सिवा सबके नाम जायदाद की। स्ट्रेंज है ना? वो हंसी थी। अब तुम्हारे बाप को तुम पर एतबार नहीं, इसलिए और ठीक ही एतबार नहीं किया, इसके मरते ही कर दिया ना?
मार दिया एक इंसान को। कतरीना ने इसके ज़ख्म उधेड़ने चाहे थे। कशमाला एकदम हासिम की तरफ देखा जो निगाहें झुकाता है गहरी सांस लेकर रह गया था। मैं किसी की कातिल हूँ या नहीं इसके लिए मुझे तुम दोनों को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, और रही मेरे हिस्से की बात तो वो मैं लेकर ही रहूँगी। अदालत में ना घसीटा मैंने तुम दोनों माँ बेटी को, तो मैं भी हया जहांगीर नहीं। वो गुस्से से कहती ऑफिस से निकलती चली गई। इसके पीछे हासिम भी निकला था। दोनों माँ बेटी ने खा जाने नज़रों से इन दोनों को देखा था, पर वो दांत पीसती बैठ गई थी। इस हया का कुछ करना पड़ेगा। इतना कुछ हो गया, आखिर इसकी ख़त्म नहीं हुई बल्कि ज़्यादा हो गई है। कतरीना बेगम गुस्से से बल खा कर रह गई थी। इन्हें हया का रवैया हज़म नहीं हो रहा था। कहाँ वो इसकी हर दफ्तार पर भी मोम करती फिरती थी, और आज किस तरह वो इस पर बोल रही थी। आप फिक्र ना करो मोम, हुक्म का इक्का मेरे हाथ में है। मैं जो चाहूँ इससे करना होगा और वो करेगा, और इस हया को भी इसकी बात माननी पड़ेगी। वो एक हुक्म का इक्का जिसे इसी दिन के वास्ते बचा कर रखा था, इस हया के पर मैं काटूंगी। अब उंगलियां मरोड़ते वो कुछ सोचती मुस्कुराती। इसके शैतानी दिमाग में चलता खतरनाक मंसूबा इसकी मुस्कुराहट से वाज़िह था। जो बात करनी है सीधी तरह कहो। इसकी गंभीर आवाज़ भला की संजीदगी थी। हया जहांगीर अड़ियल घोड़ी है जिसे नकील तुम डाल सकते हो, क्योंकि तुम वो वाहिद इंसान हो जिसकी वो सुनेगी। कशमाला ने कहा था मेरी वजह से इसने इतनी तकलीफ सही है, वो क्यों मेरी बात मानेगी। इसकी गंभीर आवाज़ फिर से कमरे में गूंजी थी। वो मानेगी, वो सिर्फ तुम्हारी बात मानेगी। अब तुम ये कैसे करोगे तुम जानो, उसने कमाल बेन नियाज़ी से कहा था। मैं मज़ीद कुछ नहीं करूँगा, सुना तुमने, वो ठोस लहजे में बोला था। कशमाला की आंखों में गुस्सा चमका था। एक झटके से पलटी और फिर अगले ही पल और पलटी फिर अगले ही पल इसकी कहर पर साथी आंखों में मुस्कुराहट चमकी थी। इसने मुस्कुराते हुए एक अस्पात में सरीला टेबल पर पड़ा अपना मोबाइल उठाकर कुछ देर इसी में देखने लगी, और फिर एक वीडियो प्ले करके मोबाइल इसके सामने किया। सामने वालों की निगाहों में डर और खौफ उभरा था। ऐसे तो नहीं कहती तुम्हें हुक्म का इक्का, ये एक आखिरी काम है जो वो करो, फिर तुम्हारे और मेरे रास्ते जुदा जुदा। हया के बाप की दौलत पर राज करूँगी मैं, सीढ़ी बजाते हुए बोली थी। क्या करना होगा मुझे, सामने वाला मजबूर नजर आने लगा था। हया को कहो मेरा पीछा छोड़ दे, और छोड़ने को तैयार ना हो तो मार डालो इसे। है चुप, मोहब्बत करता हूँ मैं इससे। वो इतनी ज़ोर से चलाया था कि एक पल को कशमाला का दिल दहल गया था, मगर अगले पल इसने खुद को संभाल लिया। मोहब्बत तो मैं भी करती हूँ, मोहब्बत हया भी करती है, मोहब्बत अरहम भी करता है, अरे सब करते हैं मोहब्बत, लेकिन जिससे मोहब्बत करें वो जिए ये ज़रूरी तो नहीं है। और वैसे भी इस मोहब्बत का क्या करना जो मिल ना सके, और हया तो तुम्हें मिल नहीं सकती, याद नहीं है तुम्हारी शादी हो गई है। कशमाला टांग पर टांग रख के सोफे पर बैठ गई थी। कुछ भी हो मैं इसे मार नहीं सकता, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं इससे। वो मोहब्बत के कत्ल से इनकारी था। जहांगीर याद है ना तुम्हें, मेरा और हया का बाप, भले वो मेरा बायोलॉजिकल बाप नहीं था, लेकिन बड़ी मोहब्बत करता था मुझसे, और मैं भी मोहब्बत करती थी इससे, लेकिन मार दिया ना इसे। फिर भी शी जिसे मोहब्बत करते हैं ज़्यादा तंग करे तो इसे मार देना पड़ता है। वो गुस्से की शिद्दत से चलाई थी। क्या तुमने, वो बोल नहीं पाया था। हाँ मैंने और मेरी माँ ने मार डाला। बहुत तंग करने लग गया था, ये ना करो वो ना करो, ये ना पहनो वो ना पहनो, नशा मत करो, पार्टीज मत करो, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन इस दिन हद हो गई जब इसने वसीयत तैयार करवाई, सारी जायदाद हया के नाम करवा दी। बस फिर क्या, मार डाला। ये जैसे शख्स को मर जाना चाहिए था। इसकी आंखों से दरिंदगी टपकने लगी थी जिसने इंतहाई बदसूरत बना दिया था। लेकिन मैं यह हया को नहीं मारूंगा, इसका फैसला अटल था। फिर सबको बताऊंगी कि तुमने अरहम नवीद को मारा है। तुम हो इस अरहम नवीद के कातिल जिसकी मौत की सज़ा हया जहांगीर भुगत रही है, और मेरे पास तमाम सबूत भी मौजूद है। बस एक वीडियो ही काफ़ी है सबूत के तौर पर। फिर तुम्हारा खेल खत्म। इसने ब्लैकमेलिंग स्टार्ट की थी। ब्लैकमेल करोगे अब मुझे, इसका लहजा अजीब हुआ था। हया जहांगीर को मार डालो, फिर नहीं करूँगी, लेकिन अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो। कशमाला की बात मुँह में रह गई थी कि इस शख्स ने फुर्ती से इसे गर्दन से दबोच लिया था। तुम मर जाओगी तो कौन सा सबूत कशमाला जहांगीर, और तुम जैसी को मर ही जाना चाहिए। कशमाला खांसती रही और फिर इल्तिजा भी कर डाली, लेकिन इस शख्स ने इसकी गर्दन तक ना छोड़ी जब तक रूह ने कशमाला जहांगीर का जिस्म नहीं छोड़ दिया था। इसने कशमाला का बेजान वजूद फर्श पर पटका, और उसका मोबाइल उठाकर वीडियो डिलीट करने के बाद अपने आवाज़ काबू की और वहाँ से निकल गया था। पीछे फर्श पर खेले बेजान आंखों वाली हसीन लड़की बेजान पड़ी थी, और अब से झांकता इसका हुस्न मुस्कुरा दिया। वह हसीन तरीन और अमीर तरीन होकर भी मर गई थी। कशमाला मर गई, कशमाला जहांगीर मर गई, कशमाला उमर सुल्तान मर गई। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी। कशमाला जहांगीर जो खुद मौत थी, इसे मौत ले गई। हया ने सुना तो बेख्तियार दरवाजे का सहारा खुद लिया और खुद को गिरने से बचाया था। वो कैसे मर गई हासिम, वो तो बिल्कुल ठीक थे, इसे यकीन नहीं आ रहा था। वो दोनों मुकाबले पर थी, लेकिन हया को याद था वो हर पल जब नन्ही कशमाला का हाथ पकड़ कर वो इसे सड़क पर ले जाती, इसके लिए फीडर बनाती, इसके साथ खेलती। वो तो बड़े होने के साथ साथ कतरीना ने इसे सरता पैर नफरत बना दिया था, लेकिन हया ने इसे बहन मान के इसका साथ दिया था। जिसका जाने से तकलीफ दे रहा था, किसी ने कत्ल कर दिया इसका। बताने वाले अंदाज खुद बेयकीनों जैसा था। आपको जाना चाहिए हया, वो बहन थी आपकी। दिया ना भी कहती तो वो तब भी जाती, जैसी भी थी बहन थी। इसकी सफ़ेद सोग लिबास तो ज़ेबतन किया हुआ था। वो शहर आ गई। कशमाला की मैयत जहांगीर मैशन में थी। इसे देखती कतरीना जहांगीर जख्मी शेरनी की तरह इस पर
झपटी थी। वो सुल्तान ने बर वक्त आगे बढ़ के इसे बचा लिया था। इन दोनों ने मिलकर मारा मेरी बेटी को। ये दोनों कातिल हैं मेरी कशमाला के। मिल गया तुम्हें अब उमर, इसीलिए तुमने मारा ना मेरी बेटी को। खुदा तुम्हें गारत करे हया। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, सब बद्दुआएं दे रही थी। ये शख्स ने मारा है मेरी बेटी को। खुश नहीं था ये शख्स, हया से शादी करना चाहता था, इसलिए मार डाला मेरी कशमाला को। मार डाला मेरी बेटी को। वो रोते हुए नीचे बैठती चली कि मैं क्यों मारूंगा कशमाला को, मेरी बहन थी। मैं क्यों मारूंगी कशमाला को, मेरी बहन थी। माँ वो इसको दिलासा देने पास आई थी, लेकिन इतनी जोर से धक्का देकर वो खुद से दूर किया कि अंदर तक हिल गई थी। नहीं थी वो तुम्हारी बहन, इसलिए मार डाला तुमने इसे। अपनी बहन होती तो अब ना मारती तुम इसको। इनको कोसने, चीखने, पुकार सब जारी था और इसी चीखा पुकार में इसे दफनाने के लिए लिया जा रहा था। इसके बाद वो भी लौटकर हासिम के साथ गाँव आ गई थी। कतरीना जहांगीर इसे एक मिनट भी अपने पास बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यह लड़की दिया मैं और कहीं बाहर जा रहे हैं। ज़रा शौक से निकल कर होशो हवास में घर की रखवाली कर लेना। तख्त पर गुमसुम सी बैठी थी जब शाइस्ता बेगम की पाटदार आवाज़ इसकी समातों में गूंजी थी। हया गेट बंद कर दीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मामी मुझे अस्पताल लेकर जा रही हैं। दिया हमेशा से मध्यम की आवाज़ में मुस्कुराहट के साथ बोली थी। हया ने भी मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया और उनके जाने के बाद गेट बंद करके अपने कमरे में आ गई और सोफे पर नींदराज हो गई। ज़हन एक बार फिर कशमाला की तरफ चला गया था। वो बेचैनी से ज़हन में चक्कर काट रही थी। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था। सुबह से दोपहर में बदल गया था। दिया की सुबह तबीयत ख़राब थी तो शाइस्ता बेगम इसे अस्पताल ले गई थी और अभी तक वो दोनों वापस नहीं आई थी। हया का दोनों की फिक्र होने लगी थी। इसने तख्त पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाकर डाला और गेट से बाहर निकल आई। अभी वो गेट को ताला ही लगा रही थी कि शाइस्ता बेगम दिया गली के नुक्कड़ से आती हुई नजर आई थी। इसने सुकून का सांस लिया, दरवाज़ा खोलकर वापस अंदर आ गई थी। 2 मिनट बाद शाइस्ता और दिया अंदर आई तो दोनों के चेहरे दमक रहे थे और शाइस्ता बेगम के हाथ में मिठाई का टोकरा भी था। कहाँ रह गई थी दिया, मैं परेशान हो गई थी। सब कह रहे थे ना मनोज के कलेजे में तो आग लगेगी जब पता चलेगा कि मेरे घर खुशी आने वाली है। खैर से दिया मुझे दादी बनाने वाली है। इनका अंदाज और लहजा दबा देने वाला था। दिया ने घबरा कर हया के चेहरे की तरफ देखा। अब इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। दिया फूफो क्या कह रही हैं, सच में तुम माँ बनने वाली हो? हया ने संजीदा लहजे में पूछा। तो कन्फ्यूज से दिया ने इस बात में सर हिला दिया। शाइस्ता बेगम हया की कैफियत देखने के लिए मज़े से खड़ी थी। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है और आपने मिठाई सजाने को लाई है। मुझे दीजिए, मैं बांधती हूँ। उसका चेहरा दिया और शाइस्ता से ज़्यादा धमकने लगा था। दिया और हया गले लगी। शाइस्ता बेगम ने हैरानगी से दोनों को देखा कि क्या सौतें ऐसी भी होती हैं। वो इस वक्त शाकला झील के किनारे बैठा था। छोटे छोटे कंकड़ियाँ पानी में फेंक रहा था। दिन ढल चुका था और शाम की किरणें शाकला के पानी में तैरने लगी थी। पास ही दूसरे पत्थर पर कशान बैठा हुआ गौर इसके चेहरे को देख रहा था। इसे जैसे पढ़ना बड़ा मुश्किल था। वो अजीब इंसान था, मोहब्बत भी तहा की करता था और इससे दूर भी रहना चाहता था। कशान को कभी कभी कोफत होने लगती थी इससे और कभी खौफ आने लगता था। अगर तुम इससे मोहब्बत ही करते हो तो इसे हासिल करने के इतना इंतज़ार क्यों? कशान ने पूछा था। मैं मोहब्बत करता हूँ, ज़ोर ज़बरदस्ती से बड़ा डरता हूँ। मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि एक दिन मुस्कुरा कर मुझे कह लो आज से मैं तुम्हारी हूँ हासिम नवीद। और इसने कहा भी, लेकिन अपनी किस्मत ही ख़राब थी कि मोहब्बत से मिलन का वक्त आया तो कोई दुनिया से बिछड़ गया। इसे अफसोस था कशमाला की मौत का और इससे ज़्यादा अफसोस था इस दिन का जिसका वो इंतज़ार कर रहा था। लेकिन कशमाला की मौत के बायस वो हया से नहीं कह सकता था कि सुनो हया, कुछ कहा था तुमने, एक वादा किया था रिश्ते को आगे बढ़ाने का, तो अब बात कर लो इससे यार। शोहर हो तुम, शोहर बन जाओ। खुद हक जताते नहीं और किसी को इन पर जुल्म करने से रोकते नहीं। अरे शोहर हो तुम यार। कशान इसकी लॉजिक समझने से कासिर था। जिसकी मोहब्बत बरसों से कशान ने इसकी आंखों में चलती देखी थी, जिसे पानी की चाय से सबसे बड़ी ख्वाहिश थी और अब 2.5 साल से वो इसे के निकाह में थी। लेकिन गुर्बतों के ये साल इसने वजह गवा दिए थे। ज़िंदगी 2-4 दिन का खेल नहीं है कशान के। मैं शोहर बनकर अब इससे अपने हकूक़ से वसूल करूँ। ज़िंदगी तो उम्र भर का खेल है प्यारे और इस खेल को जीतने के लिए मोहब्बत बड़ी ज़रूरी है और मोहब्बत ना सही तो दिली रजामंदी। वो राज़ी होगी तो रिश्ता आगे बढ़ेगा ना, वरना ज़ोर ज़बरदस्ती से इसके दिल में मौजूद अपने लिए इज़्ज़त भी खो दूँगा। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं इससे, अगर इसके दिल में इज़्ज़त भी ना रही मेरे लिए तो मैं खड़े खड़े मर जाऊँगा। ये 2 साल इससे बेरुखी कैसे बढ़ती ये मैं ही जानता हूँ। कैसे समझाता, ज़बरदस्ती रिश्ता जोड़ बैठा था, दिल कैसे जोड़ लेता। उमर सुल्तान फिर उम्मीदवार बनकर आ गया तो जान ले लूँगा मैं, अब इसकी जान ले लूँगा। अपनी हया नहीं दूँगा अब इसे, बहुत हो गया इसका। कर ली एक बहन से शादी इसने, दूसरी इसके पास भी नहीं भटकने दूँगा। इस शख्स की किस्मत में ही दोष है। कोई भी लड़की इसकी ज़िंदगी में शामिल हो बर्बाद हो जाती है और अपनी हया को बर्बाद नहीं होने दूँगा मैं। इसकी बात करते हुए चीखा था। इसी वक्त इसकी जेब में रखा फ़ोन चिंगारा था। जल्दी घर आ जाओ, खुशखबरी है तुम्हारे लिए। दूसरी तरफ खिलखिलाती हुई हया की आवाज़ थी। बहुत दिनों बाद इसकी आवाज़ सुनी थी। फ़ोन जेब में रखता मुस्कुराता कशान के बालों में हाथ फेरता वो घर की जाने भागा था। दिल में कई खुशफहमियों ने जन्म लिया था। मुस्कुरा के सब बुला रही थी तो मतलब था अपना रही थी। गली बूट करता हुआ घर में दाखिल होता सेन में सबसे पहला चेहरा जो देखा वो इसी का था। चेहरे पर बहुत जानदार मुस्कुराहट थी। अलबत्ता लिबास वही सफ़ेद था। हसीन पर नज़र पड़ते हुए मुस्कुराए थे और फिर मेज़ पर रखी मिठाई की प्लेट उठा के इसकी तरफ जानिब आई थी और लड्डू इसके मुंह में ठूस कर मुस्कुराई थी। हासिम की निगाहों ने इसके चेहरे से हटने से इनकारी थी। दिया ने हासिम को इतनी ही
غور سے حیا کو تکتے پایا تھا تو جانا کہ سب خوشخبریاں ایک طرف حیا کی مسکراہٹ کے آگے پھیکی ہیں۔ مبارک ہو میرا بچہ تو باپ بننے والا ہے۔ شائستہ بیگم نے اس کا ماتھا چوم لیا تھا اور تب اس نے حیا سے نظریں اٹھا کر دیا کو دیکھا جو سر جھکا چکی تھی، آنکھوں کی نمی چھپا چکی تھی۔ خبر بہت بڑی تھی اور اسے بلانے والی حیا تھی تو وہ کیوں نہ خوش ہوتا۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ شائستہ بیگم نے اسے پکڑ کر دیا کے برابر میں بٹھا دیا تھا۔ اب لگ رہی ہے نا میری بیٹی کی زندگی مکمل؟ نہیں، ابھی بھی ادھوری ہے آپ کے بیٹے کی زندگی مامی جان، اور وہ مکمل ہوتی ہے حیا کی کچھ رنگوں اور خوبصورت مسکراہٹ سے۔ دیا نے حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے حاسم کی دوسری طرف بٹھا دیا تھا۔ شائستہ بیگم نے نحوست سے حیا کو دیکھا تھا۔ حاسم نے مسکرا کر دونوں کی طرف دیکھا اور پھر بازو پھیلا کر دونوں کو اپنے ساتھ لگایا تھا، جانا کہ اب زندگی دونوں کے بغیر ادھوری اور یہ تک کون ہی مکمل زندگی ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ آپ میرے شوہر کو یوں لے کر نہیں جا سکتے، قصور کیا ہے ان کا؟ وہ چلائی تھی کہ بہت ہوا، اب مزید کچھ برا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس کمپلین ہے ان کے خلاف، اس لیے ان کو کشمالہ مرڈر کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بم کا گولہ تھا جو اس کے سر پر گرا تھا۔ کس نے کی ہے یہ کمپلین؟ اس کے لہجے کو متوازن رکھنے کے لیے پوچھا تھا کشمالہ سلطان کے شوہر عمر سلطان نے۔ پولیس آفیسر بتایا تو حیا کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر پر اتنا گھٹیا الزام لگانے کی؟ چاہتے کیا ہو تم؟ حیا نے گریبان پکڑ کے اسے روبرو کھڑا کیا تھا۔ جی میں نے کمپلین کی ہے کیونکہ میری بیوی ہے مری ہے مسز حاسم نوید، اور یہ کتنا الزام ہے اور کتنا سچ یہ اب عدالت میں طے ہوگا۔ عمر سلطان نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑایا تھا اور پھر شائستہ بیگم کی آہ پکار دیا کہ خاموش آنسو اور حیا کا غصہ جاری رہا، لیکن پولیس اور عمر سلطان حاسم کو لے کے تھے اور وہ کہتا ہی رہ گیا اس نے کچھ نہیں کیا۔ حیا نے اپنی پوری کوشش کی کہ حاسم کے خلاف کیس نہ بنے، لیکن کیس بنا اور اتنا اسٹرانگ بنا کہ رہائی کی کوئی صورت نظر نہ آئی تھی۔ اور حیا الگ عمر سلطان سے دشمنی پال کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ابھی تک کوئی ثبوت دیکھا نہ ہی سنا تھا اور اسے یہی لگتا تھا کہ عمر سلطان حاسم کو بسا رہا ہے تاکہ پہلے نہ صحیح تو اب حیا سے مل جائے۔ یہ بات اس نے کہتے ہوئے عمر سلطان کو تھپڑ بھی مارنا چاہا، مگر اس نے حیا کا ہاتھ جھٹک کر یوں دیکھا جیسے پہچانتا ہی نہ ہو۔ عمر سلطان کا رویہ عجیب تھا، یا اس نے کبھی یہ رویہ دیکھا نہ تھا، اس لیے سب سے زیادہ تکلیف اس کے لہجے رویے سے ہوئی تھی، لیکن اب کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ حاسم کا کیس عدالت پہنچ چکا تھا اور پہلی پیشی کی تاریخ بھی آ چکی تھی۔ حیا خاموشی سے روتی رہی تھی اور شائستہ بیگم صدمے کے زیر اثر کچھ دن میں ہی برسوں کی بیمار لگنے لگی تھی، اور ایسے میں صرف حیا ہی جو ساری ہمت یکجا کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی حاسم کے لیے، اور اسے یقین تھا کہ حاسم بے گناہ ہے اور وہ اسے چھڑوا لے گی، لیکن اس کا یقین تب ٹوٹا جب پہلی پیشی میں ہی عمر سلطان کے وکیل نے ایسے ثبوت پیش کیے کہ حاسم کے کیس کی دھجکیاں اڑ گئی تھیں اور حیا تو وہاں بیٹھے بیٹھے پتھر بن گئی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اتنا شانت دکھنے والا حاسم نوید اندر سے درندہ تھا، اور صرف حیا ہی نہیں دیا بھی ڈھہ سی گئی تھی۔ اس کا صبر رائے گا گیا تھا، اس کی محبت ادھوری رہ گئی تھی، اس کا ہیرو درندہ نکل آیا تھا۔ حاسم نوید کی آزادی کی کوئی صورت نہیں تھی کیونکہ اس کا گناہ پہلی ہی پیشی میں ثابت ہو چکا تھا۔ اس کا گناہ کشمالہ جہانگیر کا قتل تھا اور اس کا ثبوت کشمالہ مرتے مرتے دیکھ گئی تھی۔ اس دن کشمالہ نے حاسم کو ایک ہوٹل میں بلایا تھا اور لیمپ میں سپلائی کیمرہ بھی لگا دیا تھا تاکہ آج ان کی گفتگو کو بھی ریکارڈ کر کے وہ حاسم کو بلیک میل کر سکے، لیکن وہ اس کی موت کا ثبوت بن گیا تھا جس سب میں سب کچھ واضح تھا۔ حاسم کا کشمالہ کو مارنا بھی اور پھر کشمالہ کے فون سے چھیڑ چھاڑ کرنا بھی، اور اس میں ایک اور گناہ کا خلاصہ ہوا تھا۔ جہانگیر مرا نہیں تھا، اسے مارا گیا تھا سلو پوائزن سے۔ رفتہ رفتہ اور یہ انکشاف حیا کو پتھر کر دینے کے لیے کافی تھا۔ عدالت میں اگلی پیشی میں فیصلہ سنانے کا وعدہ، ساتھ ہی جہانگیر کا کیس رجسٹر کر کے کترینہ کو اب گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت سے نکلتے وقت وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ اس کے قدم اس کے وجود کا بوجھ اٹھانے سے انکاری تھے اور روح اس دنیا نامی دھوکے میں جینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ اس کے ساتھ دیا بھی ہے جو کب اٹھ کر کمرہ عدالت سے گئی، اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ جب وہ عدالت سے نکلتے لڑکھڑائے تو 2 ہاتھوں نے اسے تیزی سے تھاما تھا، وہ ہاتھ جنہیں وہ ہمیشہ تھامنا چاہتی تھی، اور وہ آنکھیں سے آج بھی متزن نظر آئی تھی۔ خود کو سنبھالتی ہوئی بڑی مشکل سے میڈیا کے ہجوم سے نکلی اور وہ کب واپس گاؤں پہنچی اسے کچھ پتہ نہیں چلا۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو شائستہ بیگم اسے تخت پر بیٹھی آنسو پوچھتی نظر آئی اور دیا صوفے پر بیٹھی گہری سانس لے رہی تھی۔ حیا اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اگلے کچھ دن تک گھر میں رہتے ہوئے تینوں لوگ ایک دوسرے سے نظر چرائے پھر رہے تھے کہ ایک دن کا شان آیا اور اپنے ساتھ جو خبر لایا وہ اتنی بھیانک تھی کہ ہر شخص اپنے چہرے سے ڈر گیا تھا۔ وہ اتنی دردناک خبر تھی کہ ہر شخص کے چہرے پر درد کی جھریاں پڑ گئی تھی اور پل بھر میں سب بوڑھے ہو گئے تھے۔ خبر تھی کہ قیامت جو ٹوٹی تھی تو سب کو بحال لے گئی تھی۔ ارحم نوید کا قاتل حاسم نوید تھا۔ ارحم نوید کا قاتل حاسم نوید تھا۔ جس نے سونا کانوں پر ہاتھ رکھ دیا اور بے یقین تھا، ایک جان دو قلب جن کے محبت کی مثالیں جہاں دیتا تھا، اس محبت کو مار دیا۔ شائستہ بیگم نے تو سنا دھرام سے گری اور چند پل لگے وہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ شائستہ نوید بھی مر گئی، حاسم نوید نے آج ان کی بھی جان لے لی تھی۔ حیا دھاڑے مار مار کر یوں روئی کہ سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا، اور ایک دیا تھی جو جانے کتنا حوصلہ جانے کہاں سے لاتی، جو بڑے بڑے غم
پر روتی تھی اور بس خاموشی سے روتی تھی۔ حیا کا دل چاہا کہ وہ جائے اور حاسم کا منہ نوچ لے، کر پوچھے آخر اس نے ایسا کیوں کیا، سب کی زندگی برباد کر دی۔ اور پھر شائستہ بیگم کے آخری دیدار کے لیے پولیس کی حراست میں جب اسے لایا گیا تو گاؤں کے ہر شخص نے اسے تھوک دیا تھا۔ پھر سب نے دیکھا، خاموش رہنے والی دیا چیخی تھی، دیا کی آواز پورے کشاکلا میں گونجی تھی۔ اس نے حاسم کو شائستہ بیگم کے جنازے کے پاس بھی بھٹکنے نہ دیا، اسے ان کا آخری دیدار بھی نہ کروایا۔ اس کا فیصلہ اتنا اٹل تھا کہ وہ روتا چیختا رہا لیکن کچھ بھی کام نہ آیا تھا۔ اس سے اگلی بار حیا کی تھی اور حیا کو مار ہی ڈالتی، اسے جو پولیس سے بیچ میں نہ آتی، کوشش کرتے اسے واپس نہ لے جاتی۔ سب برباد ہو گیا تھا، سب تباہ ہو چکا تھا، اور یہ سب فقط ایک حاسم نے کیا تھا، صرف اپنے لیے سوچ کر۔ اگلی پیشی میں اس نے اپنا ہر جرم قبول کر لیا، اور سچ یہ تھا کہ وہ بھی ختم ہو چکا تھا اندر سے۔ وہ جو ارحم کے مرنے پر بڑے دن صدمے میں رہا تھا، وہ صدمہ قتل کا تھا، اپنے باپ جیسے بھائی کو مار دینے کا تھا۔ اور وہ جو 2 سال تک وہ باقاعدگی سے نہیں آیا تھا تو وہ ماں اور حیا کا سامنا کرنے سے ڈرتا تھا۔ اس نے قبول کر لیا تھا کہ ایک حیا جہانگیر کے لیے اس نے دنیا الٹ دی تھی، اور اس میں کشمالہ نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ کشمالہ کو حیا کی جائیداد اور عمر سلطان دونوں چاہیے تھے، اور پلان بھی ایسا بنایا کہ کشمالہ کو بھی سب ملا اور حاسم کو بھی، لیکن پھر کشمالہ کی ایک بے وقوفی نے سارا پلان ایکسپوز کر دیا تھا۔ ہر جرم کا خلاصہ ہو چکا تھا۔ عدالت نے حاسم نوید کو ارحم نوید اور کشمالہ جہانگیر کے قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا سنائی تھی، اور اب اسے پھانسی نہ بھی دی جاتی تو اس کا ضمیر مار ڈالتا اسے، جو اس سے روز آئینہ دکھاتا تھا۔ نوید ہاؤس ایک بار پھر سے ویران ہو چکا تھا، اس میں صرف وہ دونوں بچی تھیں، حیا جہانگیر اور دیا جمشید۔ وہ دونوں جانتی تھی دن مر چکا ہے، روح فنا ہو چکی ہے۔ کچھ دن بعد وہ سنبھلی تو ایک فیصلہ کرتی، چادر کندھے پر ڈالتی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ حیا؟ دیا نے اسے جاتے دیکھا تو پوچھا۔ ان دنوں دیا پہلے سے زیادہ خاموش رہتی اور اب بڑا سا دوپٹہ ڈالے رکھتی تھی، اس کا وزن بڑھتا جا رہا تھا۔ شہر جا رہی ہوں، فیکٹری کافی دن سے بند ہے اور بزنس کو بہت نقصان ہو رہا ہے، اور جیل بھی جانا ہے، حاسم کی پھانسی کو بھی وقت ہے، اور میں نہیں چاہتی مزید ایک دن میں بھی تم اس شخص کے نام کو اپنے نام کے آگے لگا کر گزارے۔ طلاق کے کاغذات سائن کروا کر آؤں گی آج اس سے۔ وہ آنسو پونچھ کر زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ دیا نے آنکھیں زور سے بند کی تھی کہ اس کے ذات کے گرد ایک دم تکلیف کا حصار بن گیا تھا۔ حیا کو اس پر بے انتہا ترس آیا تھا۔ وہ اس درد بھری زندگی کے لیے تو نہیں بنی تھی، اور وہ یہ زندگی کبھی جینے بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ گھر سے نکلی اور کاشان کی بہن کو دیا کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ ٹیکسی لے کر شہر چلی آئی۔ اس کو اپنے ڈوبتے کاروبار کو بچانا تھا، جسے اس کے بعد میں بہت محنت سے اس مقام تک پہنچایا تھا۔ اس نے فیکٹری پھر سے کھلوائی، ورکرز کو بلایا اور کام شروع کرنے کے پلان بنایا۔ اس کے بعد وہ وکیل کے دفتر میں گئی تھی، جسے پہلے سے اس نے پیپرز تیار کرنے کا کہہ دیا تھا، اور پیپرز لے کر جب وہ وکیل کے دفتر سے نکل رہی تھی تو کسی سے اس کا زوردار تصادم ہوا تھا، اور وہ عمر سلطان تھا۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرا دی، اور وہ مسکرا بھی نہیں سکی تھی۔ پیپرز پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے وہ جانے لگی کہ اس نے پکارا تھا، میں خوش فہم ہو جاؤں۔ وہ سوالیہ ہوا تھا۔ حیا بنا اس کی بات کا جواب دیے وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ اب اسے خوش فہم نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اب خوش بھی خود سے نہیں کرنا چاہتی تھی، کہ خود سے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تھا جب کھیل وقت کے ساتھ ہو۔ کچھ دیر میں وہ جیل تک پہنچ گئی تھی، جہاں وہ محبت کا متلاشی اور خود غرض انسان قیدی بنا بیٹھا تھا، اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتا فوراً اس کی طرف اٹھ کر آیا، سلاخوں کی طرف آیا تھا۔ حیا تم آ گئی، میں تمہیں بہت یاد کرتا تھا۔ کتنا یاد کرتے ہو مجھے؟ حیا نے پوچھا تھا۔ اتنا کہ جس کا کوئی حساب نہیں، تو یہ حساب کر لو پھر، کیونکہ اب حیا صرف یاد آیا نہیں کرے گی۔ اس کا لہجہ سپار تھا۔ اس شخص کو کیا کہتی جس نے صرف تکلیف نہیں دی تھی، اسے رسوا کر ڈالا تھا۔ حیا نے ہاتھ میں پکڑی فائل کھولی اور پین کے ساتھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ مجھے اور دیا کو آزاد کر دو اب۔ حاسم کوئی تمہارا نام لے کر جب کہتا ہے دیکھو یہ حاسم کی بیویاں ہیں، تو مر جانے کو دل کرتا ہے۔ اور پھر وہ جب وہاں سے نکلی تو کئی آنسو گالوں کو بھگو رہے تھے، اور دل تھا کہ پھٹ رہا تھا۔ کس نے کتنا سفر طے کیا تھا، کوئی حساب نہیں تھا۔ کس کے حصے میں کتنا خسارہ آیا تھا، اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آج 2.5 سالوں سے کندھوں پر رکھا انجانا بوجھ اتر چکا تھا، انچاہا رشتہ ختم ہو چکا تھا، حاسم سے ہر تعلق ختم ہو گیا تھا۔ وہ فائل پر گرفت مضبوط کیے جب باہر نکلی تو وہ مسافر آج بھی پھر سے کھڑا اس کی راہ دیکھ رہا تھا، گاڑی سے ٹیک لگائے یوں کھڑا جیسے برسوں سے اپنے ماضی کے انتظار میں کھڑا ہو۔ وہ اسے خاطر خواہ نظر انداز کرتی آگے بڑھی تھی، لیکن نہ اس کی گاڑی تھی نہ ہی ڈرائیور۔ میں نے ڈرائیور کو واپس بھیج دیا۔ اس کے کہنے پر وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی گاڑی کی طرف بڑھی تھی، جس کا فرنٹ ڈور کھولے وہ منتظر تھا۔ وہ بیٹھی تو وہ بھی فوراً ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ گاڑی گاؤں کی طرف مڑی تھی، لیکن دونوں نے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ حیا کو ہوش نہیں تھا تو وہ ہوش میں تھا، لیکن اس بار طے کیے بیٹھا تھا حیا کو زندگی سے جانے نہیں دے گا۔ گاڑی گھر کے سامنے روکی تو وہ فوراً سے اترنے لگی تو عمر سلطان کی گمبھیر آواز
باز سوالیہ ہوئی۔ کیا برسوں بعد کہانی میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری عمر کا مل جائے؟ میں اور دیا اکیلے ہوتے ہیں گھر پر، ورنہ آپ کو ضرور چائے پوچھتی۔ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے وہ جا چکی تھی، لیکن اس بار طے تھا وہ اسے جانے نہیں دے گا۔ اس بار وہ زندگی کو جانے نہیں دے گا۔ جیل کی کال کوٹری میں بیٹھا وہ شخص شدت سے اپنی موت کے وقت کا منتظر تھا۔ وہ دعا کرتا کہ اس کی سزا کا وقت آئے تو زندگی کی سزا سے چھٹکارا مل جائے۔ وہ کئی راتوں سے سویا نہیں تھا، نہ ہی کچھ کھایا پیا تھا۔ وہ کیسے سوتا؟ اسے وہ شخص یاد آتا جو اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا تھا تب تک جب تک وہ سو نہیں جاتا تھا، اور اسی شخص کو اس نے اپنے ہاتھوں سے مارا۔ وہ کیسے کچھ نہ کھا پاتا کہ وہ شخص اسے شدت سے یاد آتا تھا جو اپنی خواہش مار کے خود کم کھا کر اسے کھلاتا تھا۔ اسی شخص کو اس نے مار ڈالا۔ اسے یاد تھا کتنی بے یقینی تھی ارحم کی آنکھوں میں۔ مرتا ہوا شخص کتنا بے یقین تھا کہ جسے جینا سکھایا تھا وہ اسے ہی مار رہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اسے حیا سے محبت تھی، بے تحاشا محبت، بے تحاشا۔ اور ایک وقت ایسا آیا جب اس نے جانا کہ اگر وہ محبت اسے نہ ملی وہ دنیا کو آگ لگا دے گا۔ اور پہلے پل اس نے حیا اور عمر کے محبت نامے سنے تو سوچ لیا تھا اب محبت سے دور رہے گا، لیکن حیا سے دور رہنا ممکن نہیں تھا۔ پھر کشمالہ آئی پلان کے ساتھ، جسے سانپ بھی مر جاتا لاٹھی بھی باقی رہتی، لیکن پلان سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا تھا۔ کوئی اس کے بھائی لگاتا تو وہ ہاتھ توڑ ڈالتا، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد اس نے جانا اگر وہ ارحم کی جگہ عمر سلطان کو راستے سے ہٹا دیتا تب بھی اسے حیا نہیں ملتی، کیونکہ پھر وہ ارحم نوید کو مل جانی تھی۔ اور کچی عمر میں محبت کا جوش اس قدر حاوی ہوا کہ وہ سب بھول بیٹھا۔ یاد تھا تو صرف حیا کو پانے کی دھن، اور کشمالہ کا پلان ہر طرف سے کامیاب تھا۔ کشمالہ نے فون کر کے دھوکے سے ارحم کو بلایا تھا اور پھر کئی دن تک اسے قید رکھا، کیونکہ حاسم ہمت یکجا نہیں کر پا رہا تھا۔ اور ایک دن ہمت کر کے تو پلان کو انجام تک پہنچانے کا وقت آ گیا۔ ارحم کے فون سے اس نے حیا کو فون کر کے بلایا، اور کشمالہ کے لوگ ارحم کو اس کے فیکٹری میں لے آئے تھے۔ اور جب وہاں حاسم آیا تو اسے دیکھ کر ارحم بے تحاشا خوش ہوا تھا۔ اسے لگا دونوں بھائی مل کر یہاں سے نکلنے کی راہ دیکھ لیں گے، اور وہ حاسم کے گلے لگا، اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ارحم نے اس کے پیٹ میں خنجر کھوپ دیا تھا۔ ارحم پیٹ پہ ہاتھ رکھے سے دور ہوا تھا، بے یقینی اس کی آنکھوں میں واضح تھی۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے کو تھا، حاسم نے اسے تھاما اور پیٹ سے خنجر نکال کر پے در پہ 2-3 وار کر ڈالے۔ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا تھا اور لگ رہا تھا ارحم کو تکلیف یقین کے ٹوٹنے کی تھی، مرنے کی نہیں۔ حاسم نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا، وہ نیچے گر پڑا تھا، خنجر پیٹ میں ہی موجود تھا۔ حاسم گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور پھر ارحم کے سر سے سر ٹکرایا وہ دھاڑے مار کر رویا تھا۔ مجھے معاف کر دینا بھائی، لیکن حیا مجھے آپ کی موت کے بدلے میں ہی مل سکتی ہے۔ میں خود غرض ہوں بھائی، مجھے معاف کر دینا۔ وہ رو رہا تھا، اسے درد ہو رہا تھا، اسے شدید تکلیف ہو رہی تھی، اور اس سے زیادہ تکلیف ارحم کی آنکھوں میں تھی۔ اور پھر کشمالہ روتے ہوئے حاسم کو کھینچ تان کر وہاں سے نکال گئی تھی، اور پھر کئی دن تک وہ صدمے کے زیر اثر رہا تھا۔ اور یہ صدمہ کون سا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسے آج بھی ارحم کی وہ بے یقین آنکھیں یاد آ رہی تھی، اور اسے وہ ماں یاد آ رہی تھی۔ اس نے سب کچھ برباد کر ڈالا، اس نے جسے پانے کے لیے سب کیا تھا وہ بھی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اس نے چھل کیا تھا حل محبت کرنے والوں کے ساتھ، اور محبت خود سے چھل کرنے والوں کو معاف نہیں کرتی۔ اسے جیل کی دیواروں پر ارحم کی بے یقین آنکھیں نظر آ رہی تھی، ٹانگوں میں سر دیے وہ بے تحاشا خوفزدہ تھا، جیسے بچپن میں ہو جایا کرتا تھا۔ ارحم اسے سنبھال لیتا تھا، لیکن اب ارحم نہیں تھا۔ وہ اپنی چھت اپنے ہاتھوں سے توڑ بیٹھا تھا، وہ اپنا سہارا خود ہی مار بیٹھا تھا، وہ خود کو خود ہی برباد کر بیٹھا تھا۔ 2 سال بعد تم آئے نہیں ابھی تک تو سن لو، اب آنا بھی مت، میں اکیلی جا سکتی ہوں۔ حیا فون کان سے لگائے غصے میں تھی، اور دوسری طرف وہ گاڑی کی چابیاں لیتا تیزی سے آفس سے نکلا تھا۔ ایک ہاتھ سے فون کان سے لگائے وہ پارکنگ کی طرف بھاگا تھا۔ سوری حیا، بس یہ 5 منٹ میں پہنچتا ہوں۔ گاڑی پارکنگ سے نکالتے اس نے کہا، اور دوسری طرف ٹھک کے ساتھ فون رکھ دیا گیا تھا۔ حیا کے چہرے پر غصے کی لالی تھی، اور ہاتھ اجرت میں چلتے بیڈ پر پڑی مختلف اشیاء کو اٹھا کر باسکٹ میں رکھ رہے تھے۔ حیا نے سفید رنگ کی شرٹ کے ساتھ میرون گاؤن اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا، سفید دوپٹہ ایک کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ اس کی زندگی سیاہ و سفید سے نکل کر آئی تھی، اور وہ رنگوں میں آ گئی تھی، دل کی خوشی کے ساتھ جیتی تھی، اور ان خوشیوں کو اس تک لانے والا عمر سلطان تھا۔ عمر ٹھیک کہتا تھا، برسوں بعد روایت بدلی تھی، عمر کو اس کی مار بھی ملی تھی، اور زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ عمر سلطان ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر گھر پہنچا تھا، لیکن حیا کا موڈ بحال نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کھلونوں کو باسکٹ میں رکھ رہی تھی جب سلطان نے اس کے گرد باہوں کا احسار رکھ کر ٹھوڑی اس کے سر پر ٹکائی تھی۔ یار تھوک بھی دو، اب غصہ میں آ گیا ہوں نا؟ تم آتے ہو اور ہمیشہ دیر سے آتے ہو۔ حیا نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا تھا۔ کہو تو اٹھک بیٹھک کر لوں۔ وہ کان پکڑ کر اس قدر معصومیت سے بولا کہ حیا مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ جیسے جی اٹھا تھا۔ تعریف کروں میں تمہاری؟ وہ اس کے نزدیک آیا تھا۔ کرو، وہ اترا کر بولی۔ اس کے سامنے کھڑا اونچا لمبا مرد صرف اس کے لیے جیتا تھا، اور بات ہی ایسی تھی کہ وہ خوش ہو جاتی تھی۔ مسکراتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو تب، بہت اچھی لگو جب میری ننھی منھی غلطیاں نظر انداز کر دو۔ اچھا جی، جو حکم آپ کا جناب۔ عمر سلطان صاحب اب باتیں نہ چھوڑیں، اور یہ سامان گاڑی میں رکھوائے جانا ہے۔ سامان کچھ دیر میں گاڑی میں رکھ کر وہ دونوں گاڑی میں سوار ہو گئے تھے۔ عمر نے
गाड़ी आगे बढ़ा दी। हल्की फुल्की प्यार भरी नोक-झोंक में रास्ता कटा था और गाड़ी गाँव की गली में दाखिल हुई थी। इस गाँव से हया के लिए कुछ अच्छी यादें वाबस्ता नहीं थी, लेकिन वहाँ एक दिया रहती थी जिसे वो भूल सकती थी, ना रिश्ता तोड़ सकती थी। गाँव नवीद हाउस के पास से गुजरी तो दिल पर हाथ पड़ा था। वो अस्ता-बस्ता घर आज बंद था, गेट का ताला लगा था और घर की दीवार से वीरान की टपक रही थी। गाड़ी नवीद हाउस के पास से गुजरी और कुछ फासले पर बने एक ब्लू गेट के सामने रुक गई थी। दोनों गाड़ी से उतरे। कई घरों की खिड़कियों से कई कदमों ने झांक कर हया को देखा था, जिस हया को कातरा कहा जाता था, जिसको कुछ देख कर सब वो झाँक कर रह गए थे। उमर सुल्तान ने डिग्गी से सामान निकाला, तब तक हया गेट से पर दस्तक दे चुकी थी और गेट खुल चुका था। खोलने वाली दिया थी। हया को देखकर उसके चेहरे पर रंग बिखर गए थे। दोनों एक दूसरे से मिलते यूं ही लग रही थी जैसे सगी बहनें हों। मुझे बेचारे को भी अंदर आने की इजाज़त मिलेगी। दोनों हाथों में ढेर सामान उठाए वो बोला था। दिया और हया मुस्कुरा कर एक तरफ हुई, वो अंदर आ गया था। इसके पीछे वो दोनों भी अंदर आ गई थी। जग जग जियो आ गई तुम हया पुत्र। एक बूढ़ी औरत ने हया का माथा चूम कर इसे गले से लगाया था। फिर हया इसके पास तख्त पर बैठ गई थी। मुर सुल्तान भी तमाम सामान रख कर हया के बराबर में आकर बैठा। अरफीन कहाँ है? हया ने दिया से इसके बेटे के बारे में पूछा, जो अब 3 माह का हो चुका था। बाप का दम चला है, अभी बाजार भेजा है। इन्हें साथ ही आरफीन को भी लेकर गए हैं। दिया मुस्कुराई थी और इसकी मुस्कुराहट में खुशी का आंसर देखकर हया भी खुश हो गई थी। वो बातें ही कर रहे थे जब दरवाजे से आरफीन अपने बाबा के साथ आया था। इसने बाजू में आरफीन को उठा रखा था, दूसरे हाथ में कुछ शॉपर थे। हया को देखकर मुस्कुराया था। दिया ने इसके हाथ से शॉपर लिया और किचन की तरफ बढ़ गई। अम्मा जी ने इससे आरफीन को उठाया और वो उमर सुल्तान से गले मिलने लगा। इसके बाद वो हया की तरफ मुतवज्जो, कैसी हैं आप? हया, मैं बिल्कुल ठीक और फिट फाट, तुम सुनाओ कैसे हो? कशान ने मुस्कुराकर सर को खम दिया था। आरफीन अपनी तोतली जुबान में पापा पापा कहने लगा। कशान ने मुस्कुराते हुए इसे उठाया। दिया किचन से फीडर ले आई थी और कशान को पकड़ाया कि वो आरफीन को पिलाए। दिया का मुकम्मल जिंदगी जीते देख हया के दिल और जान में सुकून उतरा था। वक्त था और बड़ा कठिन था, लेकिन गुजर गया था और अब अपने हिस्से की खुशियां वसूल किए जा रही थी। हया और दिया के हिस्से की खुशियां बहुत गमों के बाद आई थी, तो इतना काफ़ी था। खत्म शुद। अच्छा जी डियर रीडर्स, तो ये था नावल। तो इस नावल का नाम है मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। देखें इधर यही लिखा हुआ है। मैंने जब इससे पढ़ा था तो यही लिखा हुआ था कि वानी पेज है, लेकिन अंदर से वानी पेज नहीं निकला, तो मैं क्या कर सकती हूँ। इसकी राइटर है महानूर, लेकिन नावल अच्छा था। मैंने जो कल भी नावल पढ़ा था वो वाला भी, और मैंने जो आज भी नावल पढ़ा है, इसमें तो कुछ अलग ही है। जिसमें हीरो लगता है वो लास्ट पे आके विलन निकलता है, जो विलन होता है वो लास्ट पे आके हीरो लगता है। इसमें तो मुझे लगा नहीं था कि उसमें साइम कौन था, हासिम। मुझे हासिम तो लगा ही नहीं था कि उसी ने अपने अपने भाई की जान ली और उसी ने ये सब कुछ किया। मतलब सारा कुछ उसने किया था और बाकी सारे बेकसूर थे। उमर सुल्तान बेकसूर था। और बस वैसे अच्छा है, इस तरह के सस्पेंस वाले नावल अच्छे लगते हैं और पढ़ने को भी दिल करता है। तो आप लोगों को ये नावल किस तरह का लगा? उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को ये नावल कैसा लगा। तो मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।